نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سورۃ نوح، سبق نمبر 295، آیت نمبر 1 سے 28 تک، لیسن نمبر 295، آیت 1 to 28۔ سورۃ نوح میں نوح علیہ السلام ہی کا واقعہ ہے۔ یہ پوری سورت ایک ہی موضوع کے گرد گھومتی ہے، اور نوح علیہ السلام کی کہانی صبر کی کہانی ہے۔ پچھلی سورت میں ہم نے سورۃ المعارج میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد پڑھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ فاصبر صبرا جمیلا، کہ آپ صبر کیجئے اور خوبصورت صبر۔ اس صبر کی تفصیل یہاں ملتی ہے کہ اللہ کے ایک پیغمبر نے کس طرح صبر کیا۔ اس سورت میں 28 آیات ہیں، 224 کلمات ہیں اور 999 حروف ہیں۔ نوح علیہ السلام آدم علیہ السلام کے تقریباً 5000 سال بعد تشریف لائے۔ نوح علیہ السلام اور آدم علیہ السلام کے درمیان میں ایک ہی قابل ذکر پیغمبر ملتے ہیں، ادریس علیہ السلام۔ ایک صحیح حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر نوح علیہ السلام تک 10 نسلیں یا 10 پشتیں گزری جو سب مسلمان تھیں۔ نوح علیہ السلام کو پہلا رسول بھی کہا جاتا ہے، اور اس کی دلیل حدیث شفاعت ہے۔ قیامت کے دن لوگ نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور کہیں گے کہ انت اول الرسل، آپ سب سے پہلے رسول ہیں، الی اہل الارض، زمین والوں کی طرف۔ اور ایک حقیقت ہے کہ رسولوں میں آپ پہلے ہیں، اور نہ صرف یہ کہ رسولوں میں سے ہیں بلکہ اولو العزم رسولوں میں سے ہیں۔ کتنے ہیں اولو العزم؟ 5 ہیں۔ اور نوح علیہ السلام کا علاقہ جو ہے وہ دجلہ و فرات کا درمیانی علاقہ ہے۔ نوح علیہ السلام کے زمانے میں لوگوں کے اندر شرک پھیل گیا تھا اور بہت شدید قسم کی خرابی عام ہو گئی تھی، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو لوگوں کی اصلاح کے لیے بھیجا۔ انہوں نے تقریباً 950 سال تبلیغ کی۔ کہا جاتا ہے کہ 40 سال کی عمر میں ان کو پیغمبری ملی، اور اس کے بعد 950 سال تک مسلسل لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے رہے۔ تو اس صورت میں ہمیں ان کا دعوت و تبلیغ کا طریقہ، ان کی تقریر کا انداز، ان کے دلائل، اور پھر ان کی جو دعوی میتھڈالوجی تھی وہ بھی پتہ چلتی ہے۔ اور اگر ان کے سارے عرصے کو اور جتنی تعداد میں لوگ مسلمان ہوئے تھے ان کو دیکھا جائے تو 15 سال میں ایک شخص بنتا ہے، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ 80 لوگ مسلمان ہوئے تھے جو بعد میں ان کے ساتھ کشتی پر بھی سوار ہوئے جب طوفان آیا۔ اور قرآن خود گواہ ہے کہ وما آمن معہ الا قلیل، کہ بہت کم لوگ آپ پر ایمان لائے تھے، بہت کم لوگوں نے آپ کی بات سنی، اور زیادہ تر لوگ آپ کی مخالفت پر ہی تلے رہے۔ چونکہ 29ویں جز کا مضمون دعوت اللہ ہے، تو دعوت اللہ میں ایک داعی کا کردار، طریقہ کار، دلائل، خطاب کا انداز اور اخلاق کیسا ہونا چاہیے، اس پر ہمیں تفصیلی روشنی یہاں ملتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا ارسلنا نوحا الی قومہ، انا بے شک ہم نے، ارسلنا بھیجا ہم نے، نوحا نوح علیہ السلام کو، الی قومہ اس کی قوم کی طرف، یعنی وہ تمام انسانوں کی طرف نہیں بھیجے گئے تھے بلکہ اپنی ہی قوم کی طرف بھیجے گئے تھے۔ اور کس مشن کے ساتھ بھیجے گئے؟ ان انذر قومک، یہ کہ خبردار کرو اپنی قوم کو، ڈراؤ اپنی قوم کو، من قبل اس سے پہلے، ان یأتیہم کہ آئے ان کے پاس، عذاب علیم عذاب دردناک، دنیا میں اور آخرت میں، اس سے پہلے کہ وہ لوگ اللہ کی پکڑ میں آ جائیں انہیں دردناک عذاب سے ڈراؤ، خبردار کرو، کیونکہ اگر وہ ایمان نہ لائے تو سزا سے بچ نہیں سکیں گے۔ قال کہنے لگے، یا قومی اے میری قوم۔ اب آپ دیکھیے کہ داعی کا انداز کیا ہوتا ہے، وہ لوگوں کو کس طرح اللہ کے دین کی طرف بلاتا ہے یا اللہ کی طرف بلاتا ہے۔ کہتے ہیں یا قومی اے میری قوم، تو یہ جو الفاظ ہیں اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے؟ اپنائیت۔ یا قومی اے میری قوم، انی لکم نذیر مبین، بے شک میں تمہارے لیے ڈرانے والا ہوں کھلم کھلا، یعنی میرا پیغام کوئی ڈھکا چھپا نہیں ہے، کوئی خفیہ سرگرمی نہیں ہے، بالکل واضح بات ہے، واضح پیغام ہے، مقصد صاف ظاہر ہے کہ میں کیوں بھیجا گیا ہوں، کیوں آیا ہوں اور تمہیں کیا بتا رہا ہوں۔
انی لکم نذیر مبین، ان اعبدوا اللہ، یہ کہ تم عبادت کرو اللہ کی، واتقوہ، اور اس سے تقوی اختیار کرو، اس سے ڈرو، واطیعونی، اور میری اطاعت کرو۔ تو یہ تھے ان کی دعوت کے 3 بنیادی نکات۔ نمبر 1، ان اعبدوا اللہ، صرف اللہ کی عبادت کرو، ایاک نعبد، اور اسی کی طرف تمام پیغمبروں نے بلایا، اور آج بھی ہمیں اسی چیز کی طرف لوگوں کو بلانا ہے کہ لوگوں کو اللہ سے جوڑنا ہے۔ لوگ ہمارے نہیں بلکہ اللہ کے غلام بنے، اللہ کے بندے بنے، اللہ کے تابعدار بنے، اس کی پرستش کریں، اور یہی ہے توحید خالص۔ نمبر 2، واتقوہ، اس سے ڈریں، یعنی ایک طرف اس کی عبادت اور پرستش کریں اور دوسری طرف اس سے ڈرتے رہیں، تقوی اختیار کریں۔ اور نمبر 3، وَأَطِيعُونِ، اطاعت کرو میری، یعنی رسول کی اطاعت۔ یہ ہے ترتیب، عبادت بھی اللہ کی، ڈر بھی اللہ سے، اور رسول کی اطاعت، بات ماننا۔ اور بات یہ ہے کہ اللہ نے جتنے بھی رسول بھیجے ہیں وہ یہی پیغام لے کر آئے ہیں۔ سب نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا اور لوگوں کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا کیا، اور پھر اپنی اطاعت کے لیے کہا۔ اور رسول کی اطاعت بھی دراصل اللہ ہی کی اطاعت ہوتی ہے۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ دراصل اللہ کی اطاعت کرتا ہے۔ تو دعوت اللہ کے بنیادی نکات کیا ہیں؟ لوگوں کو کیا بتانا ہے؟ اللہ کی عبادت کرو۔ اور تقوی جو ہے یہ صرف ڈرنے کا نام نہیں بلکہ اللہ سے ڈر کر اللہ کی اطاعت کرنے اور برائیوں کو چھوڑ دینے کا نام ہے، محتاط زندگی بسر کرنے کا نام ہے کہ تم ایک کانشیس اور ایک باشعور انسان کی حیثیت سے یہ زندگی بسر کرو، اور اس کے لیے پیغمبر کے طریقے پر چلو، اس کی بات مانو۔ فائدہ کیا ہوگا؟ یغفر لکم من ذنوبکم، وہ بخش دے گا تمہارے لیے تمہارے گناہوں میں سے۔ یعنی عبادت کا، تقوی کا، اطاعت رسول کا فائدہ کیا ہے؟ گناہوں کی بخشش۔ اور یہاں پر یہ جو لفظ ہے نا من ذنوبکم، من یا تو بیانیہ ہے، اور اگر بیانیہ اس کا معنی لیا جائے تو پھر کیا ہوگا؟ یعنی سارے گناہ معاف کر دے گا، ترجمہ ہوگا تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اور اگر یہ من تبعیض کا ہو، یعنی بعض کے معنی میں ہو، یعنی میں سے کے معنی میں، تو تمہارے گناہوں میں سے کچھ گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو کون سے نہیں ہوں گے؟ جو حقوق العباد کی قسم کے ہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ جب کوئی شخص شرک کی زندگی چھوڑ کر، اللہ کی نافرمانی کی زندگی چھوڑ کر سچے دل سے توبہ کر کے اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور اس کی دلیل حضرت عمرو بن العاص کی وہ حدیث ہے جو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بیعت کی تھی تو اپنی رودات سنائی۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنا ہاتھ پھیلائیے، میں بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ اصل میں بیعت، جیسے کہ کل بھی میں نے آپ سے کہا تھا کہ بیعت کا معنی ہوتا ہے سودا، ٹرانزیکشن، اور جب کوئی سودا چکایا جاتا ہے تو عام طور پر اس کے آخر میں کیا کیا جاتا ہے؟ ہینڈ شیک کیا جاتا ہے۔ جیسے کوئی بھی معاہدہ طے پاتا ہے یا کوئی اگریمنٹ، کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ 2 ملکوں کے درمیان یا 2 کمپنیز کے درمیان کوئی بزنس ایگریمنٹ سائن ہوتا ہے تو اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ ہینڈ شیک کرتے ہیں۔ تو یہ ایک سمبل ہے۔ تو بیعت میں بھی اسی طرح زبانی بات بھی ہوتی ہے اور ہینڈ شیک بھی ہوتا ہے۔ تو حضرت عمرو بن العاص مسلمان ہونے کے لیے آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بیعت کرنا چاہتا ہوں، آپ اپنا ہاتھ آگے بڑھائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دایاں ہاتھ آگے بڑھایا تو حضرت عمرو کہتے ہیں کہ میں نے اپنا ہاتھ واپس لے لیا، یعنی خود ہی کہا اور خود ہی اپنا ہاتھ واپس کر لیا، سمیٹ لیا۔ تو آپ نے فرمایا، عمرو کیا بات ہے؟ میں نے عرض کیا کہ میری کچھ شرط ہے، یعنی میں بیعت اس وقت کروں گا اگر میری شرط مانی جائے۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم اپنی شرط بیان کرو، کیا شرط ہے تمہاری؟ میں نے عرض کیا کہ شرط یہ ہے کہ میرے گناہ بخش دیے جائیں، یعنی آج سے پہلے جو کچھ میں نے کیا وہ مجھے معاف کر دیا جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمرو کیا تم نہیں جانتے، تمہیں معلوم نہیں کہ اسلام گزشتہ گناہوں کو ڈھا دیتا ہے، تجب ما قبلہ، اور ہجرت بھی پہلے گناہ معاف کر دیتی ہے، نہیں گرا دیتی ہے، معاف تو نہیں، معاف تو اللہ کرتا ہے، اور ہجرت بھی پہلے گناہ گرا دیتی ہے، اور حج بھی پچھلے گناہوں کو گرا دیتا ہے، ساقط کر دیتا ہے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جب کوئی شخص سچے دل سے اسلام قبول کرتا ہے تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔
اسی طرح ایک اور تفصیلی روایت میں توبہ کے بارے میں آتا ہے کہ توبہ جو ہے اس سے بھی پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، یعنی سچی توبہ جو ہے۔ تو یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے کہ اگر تم یہ 3 کام کرو گے، عبادت، تقوی اور اطاعت رسول، تو اس کے نتیجے میں تمہارے سب گناہ معاف ہو جائیں گے۔ وَيُؤَخِّرُكُمْ، اور وہ مہلت دے گا تم کو۔ یؤخر کا لفظ جو ہے یہ کس باب سے؟ اگر آپ کو اوزان آئیں گے نا تو مشکل نہیں ہوگی۔ اخر یؤخر تأخیر، فعل یفعل تفعیل، تأخیر تفعیل، ایک ہی وزن ہے۔ تو تأخیر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ پیچھے چھوڑنا، پیچھے کرنا۔ تاخیر نہیں ہم اردو میں استعمال کرتے، تاخیر کر دو، تاخیر ہو گئی یعنی پیچھے رہ گئی میں، دیر ہو گئی۔ اور یہ ظرف زمانی کے طور پر استعمال ہوتا ہے، اور اس کا اپوزٹ کیا ہے؟ تقدیم۔ تاخیر کس کی ضد ہے؟ تقدیم کی، اور تقدیم کا کیا معنی ہوتا ہے؟ آگے جانا۔ یؤخرکم الی اجل مسمن، اجل کہتے ہیں مدت کو، اور مسمن کہتے ہیں مقرر۔ مقرر مدت تک تم کو تاخیر دی جائے گی، ڈھیل دی جائے گی، یعنی تم کو عذاب نہیں دیا جائے گا، یعنی تمہیں دنیا میں پھلنے پھولنے کا موقع دیا جائے گا۔ تو اس سے ایک اور بہت بڑی بات پتہ چل رہی ہے کہ نیک اعمال سے انسان کی عمر میں اضافہ ہوتا ہے، نیکیاں انسان کی عمر میں اضافے کا ذریعہ ہوتی ہیں۔ اور پھر ایک اور بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ اجل مسمى تو بہرحال ہے، یعنی یہ نہیں کہ اتنی ڈھیل مل جائے کہ انسان کبھی مرے ہی نہ، یہ معنی نہیں ہے۔ یؤخرکم مہلت ہے، اسے ایکسٹینڈ کیا جا سکتا ہے، لیکن بہرحال ہر چیز کا ایک اینڈ بھی ہے، ساتھ ہی اجل مسمى بھی ہے۔ ایک طرف تاخیر ہے، مہلت ہے، اور دوسری طرف اجل مسمى ہے۔ وہ کون سا عمل ہے جو انسان کی عمر بڑھاتا ہے؟ صلہ رحمی، رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا، اور پھر وہ مصیبت کے مارے نہیں کرنا، خوشی سے کرنا، دل کھول کے کرنا۔ اور یہ ممکن نہیں ہوتا جب تک کہ انسان ان کی طرف سے پہنچنے والی اذیتوں پر صبر نہ کرے، کیونکہ یہ صورت ہے ہی، اور یہ کہانی حضرت نوح علیہ السلام کی ہے ہی کیا، ایک صبر کی کہانی ہے کہ دعوت اللہ صبر کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اور دعوت اللہ کے لیے انسان کو زندگی بھی چاہیے، صحت بھی چاہیے، سہولت بھی چاہیے، تو اس کے لیے کیا چیز فائدہ دے گی؟ ایسے کام جو انسان کے لیے اللہ کی رحمت لانے کا ذریعہ بنے، اور ان میں سے ایک کام رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک ہے، صلہ رحمی۔ اور صلہ رحمی جو ہے وہ مکافات کے طور پر نہیں ہوتی، یعنی بدلے میں نہیں ہوتی کہ کوئی اچھا کرے تو آپ بھی اچھے ہو تو یہ آپ صلہ رحمی کر رہے ہیں۔ صلہ رحمی کون سی صلہ رحمی ہے؟ کہ جب وہ کٹے تو آپ جڑیں، وہ آپ سے دور جائیں تو آپ ان کے قریب آئیں، وہ آپ کو نہ دیں تو آپ ان کو دینے والے بنے، وہ آپ پہ ناراض ہوں تو آپ ان کو معاف کرنے والے بنے، یہ ہوتی ہے صلہ رحمی۔ جب وہ ضرورت میں ہو تو آپ ان کی ضرورت پوری کر دیں، کیونکہ اس کے بغیر تو کام چل ہی نہیں سکتا۔ تو بہرحال بات یہ ہے کہ جب کوئی شخص اللہ کا اطاعت گزار ہوتا ہے تو جہاں ایک طرف گناہ معاف ہوتے ہیں، وہاں دوسری طرف انسان کو نیکی کے مواقع ملتے ہیں، نیکی کے مواقع۔ یؤخرکم الی اجل مسمى۔ اب بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد لٹرلی عمر میں اضافہ ہے، مثلا اگر کسی کی عمر 60 سال ہے تو اس کو 80 تک جینے کا موقع مل سکتا ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ وہ 60 تو 60 ہی رہے گی، مگر اس 60 میں وہ اتنے کام کر جائے گا جیسے دوسرا شخص 80 میں کرے۔ یہ ہے تاخیر کا مطلب، کہ اس کے اس وقت میں برکت ڈال دی جائے گی، اور تھوڑے وقت میں بھی وہ بہت کچھ کر جائے گا۔ اور حدیث میں کیا آتا ہے کہ قضاء و قدر کو دعا لوٹاتی ہے، دعا جو ہے وہ ہر حال میں فائدہ دیتی، ان مصیبتوں میں بھی جو اتر چکی اور ان میں بھی جو ابھی نہیں آئی۔ اور اسی طرح ولا یزید فی العمر الا البر، اور عمر میں اضافہ نیکی سے ہوتا ہے، اور ایک نیکی دوسری نیکی کو جنم دیتی، ایک نیکی سے دوسری نیکی کا راستہ کھلتا ہے۔ وَيُؤَخِّرُكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، یہ برکتیں ہیں اللہ کی اطاعت کی، رسول کی اطاعت کی، سنت پر عمل کرنے کی۔ ان اجل اللہ، بے شک اللہ کا مقرر وقت، اذا جاء، جب آ جاتا ہے، لا یؤخر، پھر تاخیر نہیں کی جاتی، پھر تو جو ہونا ہوتا ہے وہ ہو کے ہی رہتا ہے، کیونکہ بہرحال انسان کی زندگی کو ایک دن تو ختم ہونا ہی ہے، ایک دن تو اس کو جانا ہی ہے،
لو کنتم تعلمون، کاش تم جانتے ہوتے کہ یہ زندگی ہمیشہ کی زندگی نہیں ہے، لیکن اس زندگی میں اچھے کاموں کا نتیجہ کیا ہوگا کہ کل قیامت کے دن انسان زیادہ بہتر زندگی بسر کر سکے گا، یعنی جنت میں۔ ورنہ دنیا تو امتحان کا وقت ہے نا، اور ہر امتحان کا ایک خاتمے کا وقت بھی ہوتا ہے۔ دنیا میں کتنی بھی آزمائشیں ہوں نا، کسی پر کتنی بھی بلائیں ہوں، کتنی بھی تکلیفیں ہوں، ہر چیز کا ایک اینڈ ہے، لیکن آخرت کی تکلیفوں کا کوئی اینڈ نہیں۔ دنیا میں کوئی کسی کو کتنا ستا سکتا ہے، کسی کو کتنا محروم کر سکتا ہے، کسی پہ کتنی زیادتی کر سکتا ہے۔ کسی کو اگر کوئی بیماری ہے تو وہ کب تک رہے گی، آخر ختم ہو ہی جائے گی یا وہ خود ختم ہو جائے گی۔ کسی کے پاس اور کوئی مصیبت ہے، مشکل ہے، کوئی تکلیف ہے۔ تو دنیا میں ہر چیز اپنے مقرر وقت کے ساتھ بندھی ہوئی ہے، ہر چیز کی ایک لمٹ اور حد ہے، لیکن آخرت کی نہیں۔ اس لیے انسان کو یہاں کی نہیں وہاں کی فکر زیادہ ہونی چاہیے۔ ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر لو کنتم تعلمون۔ نذیر کا لفظ جو ہے نا، یہ انذار، یہ صرف خوف زدہ کرنے کے معنی میں نہیں آتا۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کو حقیقت حال سے آگاہ کرنا۔ تو اس میں پھر دونوں چیزیں آ جائیں گی، یعنی اس میں جنت کا ذکر بھی آ جائے گا اور جہنم کا بھی، وہ دونوں ساتھ ساتھ ہی آئیں گی۔ اور ویسے بھی یہ کہ کسی ایک جگہ کی ایک آیت ہی کو نہیں دیکھتے، اس سے متعلق جو اور ساری چیزیں ان کو بھی مد نظر رکھا جاتا ہے۔ پھر اسی طرح یہ بھی ہے کہ اب دیکھیے کہ یہ جو بات فرمائی کی نا، ان عبد اللہ، عبادت، تو جب آپ لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف لائیں تو پھر کیا کام شروع ہونا چاہیے کہ ان کو عبادت کے طریقے بتائے اور سکھائے جائیں۔ وضو کا طریقہ بتایا جائے، پھر نماز کا، پھر روزے کا، پھر حج کا، زکوٰۃ کا، یہ ایک لازمی انگریڈینٹ ہے دین کی تعلیم کا۔ یعنی ابتدائی طور پر جیسے کسی شخص کو اسلام کی دعوت دی، لا الہ الا اللہ کا بتایا، مسلمان ہو گیا، اب یہ نہیں کہ مسلمان کر کے چھوڑ دیں اس کو، اب کیا کریں اگلا مرحلہ کہ اللہ کی عبادت کس طرح کی جائے گی، اس کی تفصیل ہونی چاہیے۔ نمبر 2، واتقوہ، تقوی، یعنی وہ باتیں جو تزکیہ کا ذریعہ بنتی ہیں، جس سے دل نرم ہوتے ہیں، یعنی اچھا اخلاق اور ادب اور دلوں کی نرم کرنے والی باتیں اور خدا خوفی جن چیزوں سے پیدا ہو۔ اور پھر تقوی میں صرف ڈر نہیں، محبت بھی ہے، یعنی ایسی چیزیں بھی پیش کی جائیں کہ جس سے دلوں میں خدا کی محبت پیدا ہو، اللہ سے ایک مضبوط تعلق لوگوں کا پیدا ہو۔ کیونکہ بعض اوقات ہم ریچول سکھا کے چھوڑ دیتے ہیں اور اللہ سے نہیں جوڑتے، اب کیا وہ پلٹ پلٹ کے ہمارے پاس ہی آتے رہتے ہیں، ان کو یہ آتا ہی نہیں کبھی کہ کوئی مصیبت پڑے، کوئی دکھ ہو، کوئی تکلیف ہو تو اللہ کے پاس جانا ہے۔ تو یہ بھی ایک ادھوری دعوت ہوتی۔ صحیح دعوت کیا ہے کہ لوگوں کو ان کے پاؤں پہ کھڑا کرو، ان کو اللہ سے باندھو، اللہ سے جوڑو، تاکہ خوشی ہو، غم ہو، سب سے پہلے وہ اپنے رب ہی کو پکاریں، اسی سے ڈریں اور اسی سے رجوع کریں اور اسی سے مانگیں اور اسی سے ان کا تعلق مضبوط ہو۔ عام طور پر کیا ہوتا ہے، ہم لوگ ریچولز پہ اتنا زور دیتے ہیں کہ تقوی بھول ہی جاتا ہے، حالانکہ تقوی پھر بنیاد بنتا ہے باقی ساری چیزوں کو خوبصورت بنانے کا۔ تو دوسری چیز کیا ہے؟ تقوی۔ تیسری چیز یہ ہے کہ پیغمبر کو بحیثیت رول ماڈل پیش کیا جائے، کیونکہ زندہ انسانوں میں سے کوئی بھی رول ماڈل اس طرح نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ نے ہر انسان کے اندر کوئی نہ کوئی کمی رکھی۔ تو اصل رول ماڈل کون ہے؟ پیغمبر، اور پیغمبر کے بعد وہ جنریشن جن کو آپ نے خود سکھایا تھا۔ اور اس میں آپ دیکھیں کہ زندہ انسان اس لیے بھی نہیں ہو سکتے کہ جب تک انسان زندہ نہ وہ امتحان میں، معلوم نہیں وہ کس فتنے میں پڑ جائے، لیکن جن کا خاتمہ ایمان پر ہو گیا اور وہ اچھی مثالیں قائم کر گئے، ان کی مثالوں سے ہم آج بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو اس لیے تیسری چیز کیا، وہ اطیعونی، اطاعت رسول سکھائی جائے، جب جا کر دین کا ایک مکمل نقشہ بنتا ہے۔ اگر ان میں سے صرف ایک ہی چیز کے اوپر توجہ رکھی جائے اور دوسری کو یا دوسری چھوڑ کے تیسری کو اگنور کر دیا جائے تو بات نہیں بنتی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا حکم دیا، فَحُکْمُهُ إِلَى اللَّهِ، اور دوسری جگہ پر کیا فرمایا کہ اگر تمہارے درمیان اختلاف ہو تو کیا کرو، فیصلہ اللہ کے رسول کے پاس لے جاؤ۔ یعنی پھر بنیاد کیا ہوگی، قرآن اور سنت، کہ وہاں دیکھو کہ کسی چیز کے لیے کیا حکم ملا۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ جو ایک خوشخبری سنائی ہے نا ان کو، یغفر لکم من ذنوبکم، تم آؤ تو صحیح اس کی طرف، تمہاری پچھلی زندگی کو بھلا دیا جائے گا، سب معاف کر دیا جائے گا۔ اب کیا ہوتا ہے کہ بعض اوقات جب دین کی طرف لوگوں کو بلایا جاتا ہے تو بعض مبلغین اتنا زیادہ گناہوں کا احساس دلاتے ہیں کہ لوگوں کے اندر ایک مایوسی آنے لگتی ہے کہ ہم تو ہیں اتنے گناہگار، ہماری تو بخشش ہو ہی نہیں سکتی۔ یہاں آپ دیکھیں کہ یہ ہے بشیر ہونے کا عملی نمونہ، کہ وہ خوشخبری سنا رہے ہیں، آؤ اللہ کی طرف،
پچھلا سب کچھ صاف ہو جائے گا، معاف ہو جائے گا، کیونکہ یہ گناہوں کا بوجھ ہوتا ہے جو انسان کو ڈپریشن میں مبتلا کر دیتا ہے. اور پھر یہ دوسرا خوف کیا ہوتا ہے؟ دنیا چھوٹ جائے گی. بھئی نہیں دنیا چھوٹتی، یؤخرکم الی اجل مسمی، تمہیں مہلت ملے گی زمین پر بھی مزے کرنے کی. اور پھر ہاں یہ ہے کہ واپسی بھی ہے، ایک دن واپس بھی جانا ہوگا. یعنی یؤخرکم الی اجل مسمی میں صرف نیک عمل ہی نہیں بلکہ دنیا میں جو انسان کا حصہ لکھا ہے خیر و بھلائی کا وہ بھی تمہیں مل کر رہے گا. ورنہ کہ اگر نہیں مانو گے تو پھر کیا ہوگا؟ پکڑ ہو جائے گی. اب آپ دیکھیں کہ قوم نوح پہ جب عذاب آیا تو وہ لوگ طبعی موت تو نہیں مرے نا، بچے بھی مر گئے، جوان بھی مر گئے، بوڑھے بھی مر گئے، سب مر گئے، سب ختم ہو گئے. یہی اگر وہ لوگ اطاعت کرتے تو بچے اپنی جوانی کو پہنچتے، جوان بڑھاپے کو پہنچتے، دنیا کی زندگی کا بھی کچھ فائدہ اٹھا کے جاتے. تو یہ معنی ہے کہ اگر تم اللہ کی طرف رجوع کرو گے تو تم کو زمین پر بھی مزید جینے کا موقع ملے گا، کسی عذاب کی شکل میں اکٹھے وائپ آؤٹ نہیں کر دے گا تم کو، اور پھر اپنے وقت کے ساتھ ساتھ طبعی موت کے ذریعے سب چلتے چلے جاؤ گے. تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب دین کی طرف کسی کو بلایا جائے تو اس کو یہ احساس نہ دلایا جائے کہ سب کچھ ہی چھوٹ جائے گا تمہارا اور سب کچھ ہی چھوڑنا پڑے گا. دین ہمیں منع تو نہیں کرتا کہ کھائیں پیئے نہ، یا شادی نہ کرے، یا کاروبار نہ کرے، یا دنیا کا کوئی کام نہ کرے. اور پھر یہ ہے کہ اپنے اون پر جب بیٹھ کر سنیں گے تو خود ہی احساس، خود آئینہ دیکھتے چلے جائیں گے. بعض اوقات بعض لوگوں کے سامنے بیٹھ کے کچھ کرنے سے گھبراتے ہیں، تو چلے جس طرح بھی، کیونکہ ابھی آگے آپ دیکھیں گے مختلف انداز دعویٰ کے کہ کس طریقے سے لوگوں کو دین کی طرف بلایا جا سکتا ہے، اور اس میں بھی نوح علیہ السلام کی مثال ہمارے سامنے ہے. اصل میں دین بہتر زندگی گزارنے کا ڈھنگ سکھاتا ہے. دین طریقہ بتاتا ہے کہ کس طرح تم اپنی زندگی کو بھی بہتر بنا سکتے ہو. مثلا دین کی ابتدا کہاں سے؟ طہارت سے، صفائی جسم کی، روح کی، ذہنوں کی، ہر چیز کی. اب ایک وہ شخص جو طہارت کے ساتھ جیتا ہے اور ایک وہ جو گندگی کے ساتھ جیتا ہے، دونوں کی صحت، دونوں کی قوت اور دونوں کی جو ایک اندر کی خوشی ہے وہ برابر تو نہیں ہو سکتی. اسی طرح ہمیں دین اعتدال سکھاتا ہے، دین دوسروں کا خیال رکھنا سکھاتا ہے. اب اگر ہم کھا رہے ہیں دوسرا بھوکا بیٹھا ہے تو ہمارا کھایا ہوا جو ہے وہ ہمیں خوشی نہیں دے سکتا. ہاں اگر ہم بانٹ کے کھاتے ہیں، خود بھی کھا رہے ہیں، اس کو بھی دے رہے ہیں، تو اس سے کیا ہوگا؟ ایک سکون اور ایک خوشی اور ایک اطمینان اور معاشرے کے اندر ایک پیس اور ایک باہم ہماہنگی پیدا ہوگی. تو دین میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ایسی نہیں ہے کہ ہمارے لیے دنیا حرام کرنے کے لیے آیا، ہر چیز کو تفریح کے بہتر چوائسز دیتا ہے. اور اسی طرح ہر چیز میں یعنی دین کس لیے ہے؟ بیسیکلی دنیا کو اعتدال کے ساتھ بسر کرنے کے لیے. ہاں بے اعتدالیاں چھڑاتا ہے. قال نوح علیہ السلام نے کہا. اب نوح علیہ السلام نے اپنے رب سے کچھ باتیں کی تھی. اللہ تعالیٰ ان باتوں کو ہمارے لیے بطور نمونہ پیش کر رہے ہیں. ایک داعی اپنے رب سے باتیں کر رہا ہے کیونکہ رب نے اس کو ایک ڈیوٹی دی ہے، ذمہ داری دی ہے، وہ اس ذمہ داری کو نبھاتا ہے اور پھر اپنی داستان اپنے رب کو سناتا ہے. ربی، اے میرے رب، انی دعوت قومی، بے شک میں نے دعوت دی ہے اپنی قوم کو. اب یہاں لفظ دعوت باقاعدہ لفظ دعویٰ کا آ گیا ہے. میں نے دعوت دی، اور دعوت سے مراد جیسے کھانے کی دعوت ہوتی ہے نا، تو اسی طرح دین کی دعوت بھی ہوتی ہے، انوائٹ کرنا لوگوں کو اللہ کی طرف، اللہ کے دین کی طرف. قومی اپنی قوم کو. پھر یہاں پتہ چل رہا ہے کہ ان کے دعوت کا جو دائرہ کار تھا وہ اپنے لوگ تھے، اپنی قوم. لیلا و نہارن، رات کو بھی اور دن کو بھی. میں نے اپنی قوم کو رات اور دن دعوت دی ہے. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ نوح علیہ السلام کتنا کام کرتے تھے. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو دعویٰ کی نائٹ شفٹ بھی کریں؟ آپ میں سے کسی نے کبھی نائٹ ڈیوٹیز کی ہیں؟ کوئی کسی نے رات کو کام کیا ہو؟ کوئی تجربہ بتائیں گے؟ نیند قربان کر کے رات کی نوکری مشکل کام ہوتا ہے نا. دن کو بھی انسان کام کرتا ہے لیکن رات کا کام دن کے کام سے مشکل ہوتا ہے. دنیا کے لیے خواتین بھی، مرد نہیں خواتین بھی رات کی ڈیوٹی کر سکتے ہیں، لیکن ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو یہ کہیں کہ انہوں نے رات کو بھی دعویٰ کا کام کیا ہے؟ دن کو نہیں کرنے دیتے، رات کو کہاں کریں گے؟ کوئی کرنے بھی نہیں دے گا، اور خود بھی کہاں خیال آتا ہے. خود بھی آپ دیکھیں کہ جب رات ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں بس اب بہت سب کچھ ہو گیا، اب اور کچھ نہیں. نوح علیہ السلام کی کوشش کو آپ دیکھیے اور سراہیے کہ وہ اللہ کا بندہ کوئی موقع نہیں جانے دیتا، نہ دن نہ رات. اور رات کا لفظ پہلے کیوں؟ کیونکہ رات سے دن کا آغاز ہوتا ہے.
اور پھر لیلن و نہارن، رات بھی اور دن بھی، یعنی کنٹینیوسلی وداؤٹ اینی بریک. اس میں کنٹینیوٹی کا معنی بھی ہے. یہ نہیں کہ ایک موسم میں کر لیا، ایک وقت میں کر لیا، پھر اگلے انتظار کیا، اب چھٹیاں آ گئی ہیں، اب فارغ وقت ہے، اب نہیں. لیلن و نہارن، نو بریک. اور پھر آپ دیکھیے کہ یہ 1-2 دن کی بات نہیں ہے، یا 1 سال 1.5 سال کی نہیں ہے، کوئی سال کا کورس نہیں تھا ان کا. 950 سال. اور کہتے ہیں کہ ان کی قوم مان کے نہیں دیتی تھی. آگے تفصیل بھی آپ پڑھیں، سب جھٹلا دیتی تھی. اتنی محنت کے بعد، جو میں نے ایوریج بتائی تھی کہ 15 سال میں ایک بندہ مسلمان ہو، کام نہیں کرنا چھوڑا، کرتے گئے. کوئی مانتا یا نہیں مانتا، کوئی سنتا یا نہیں سنتا. اور حال کیا تھا کہ جب کسی کو اس طرح بلاتے تھے وہ اور دور بھاگتے تھے. اس لیے کہتے ہیں فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلَّا فِرَارًا، نہیں اضافہ کیا ان کو میری پکار نے، میری دعوت نے، الا فرارا، مگر بھاگنے میں. جتنا میں نے ان کو زیادہ پکارا، جتنی میں نے محنت زیادہ کی، وہ اتنا ہی اور بھاگے، اتنے دور گئے، تو دیکھتے ہی بھاگنے لگتے ہیں. آپ دیکھیے کہ نوح علیہ السلام مایوس نہیں ہوئے، ایک دن بھی کام نہیں چھوڑا. اگر ہمارے ساتھ یہ روز واقعہ پیش آئے کہ ہم لوگوں کو بلائیں اور وہ لوگ روز بھاگ جائیں تو ہم تو کام کرنا چھوڑ دیں گے، کیونکہ کوئی سنتا ہی نہیں، کوئی فائدہ نہیں میری ایفرٹس کا، کوئی نہیں سنتا، کوئی ضرورت نہیں. لیکن وہاں کیا ہے، 950 سال. فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا. اپنے بچوں سے، رشتہ داروں سے بہت ہو گئی، اب کوئی بات نہیں کریں گے. اب تو میں نے چپی ساتھ لی. تو پہلے ہی مرحلے پہ ڈیمورلائز ہو جاتے. اس نے ایکسپٹ نہیں کیا، اس نے ہماری دعوت ریٹرن کر دی، ہمارا تحفہ واپس کر دیا. مثلا بعض اوقات آپ کسی کو قرآن مجید یا کوئی اچھی کتاب یا کوئی اچھی چیز دیتے ہیں تو وہ اس کو لیتا بھی نہیں ہے، وہ کہتے ہیں شکریہ، یہ میرے پڑھنے کا نہیں، آپ واپس ہی لے دیں تو اچھا. تم کہتے تو آج تو نصیحت ہو گئی، اس کے بعد غلطی نہیں کرنی. ہم اپنے ہی کام کو اپنی غلطی بنا بیٹھتے ہیں. لیکن یہاں کیا ہے کہ مسلسل کام کرتے چلے جاتے ہیں. وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ، اور بے شک میں نے جب کبھی بھی ان کو دعوت دی، کلما یعنی ہمیشہ ہی ایسے ہوا، لِتَغْفِرَ لَهُمْ، تاکہ تو ان کو معاف کر دے. خیر خواہی آپ دیکھیں، یا اللہ میں نے جب ان کو بلایا کہ وہ تیرے پاس آئیں اور تو انہیں معاف کر دے، ان کے گناہ معاف ہو جائیں، تو انہوں نے کیا کیا، جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ، انہوں نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لی. ذرا امیجن کریں کہ وہ بلا رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، اور وہ باقاعدہ کان بند کر کے ریاکشن ظاہر کریں کہ ہم نے سننا نہیں، مت سناؤ. وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ، اور اپنے آپ کو کپڑوں سے ڈھانپ لیا، اپنے اوپر کپڑے ڈال لیے. یا یہ کہ جیسے اگر وہ مثلاً کسی کے گھر گیا اور انہوں نے آگے سے کرٹن ڈال دیا، دروازہ بند کر دیا. وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ، خود اپنے آپ کو کور کر لیا، منہ موڑ لیا. اور استغشوا کا لفظ جو ہے یہ غشاوت ان سے. غشی کا کیا مطلب ہوتا ہے، اوپر سے ڈھانپنا. غواش لہم من جہنم، غواش آتا ہے نا لحاف اوپر کا، تو وہ چیز جس سے اوپر سے کسی کو ڈھانپ دیا جائے. اور سیاب کا لفظ صوب سے نکلا، اور صوب ایسے کپڑے کو کہتے ہیں جس سے لباس تیار کیا جاتا ہے، یعنی شیٹس ہو یا کپڑا، کھلا کپڑا جسے نا. جب بھی میں نے ان کو بلایا کہ ان کو معافی مل جائے، انہوں نے اپنی انگلیاں کانوں میں دے دی، کپڑوں سے اپنے آپ کو چھپا لیا. وَأَصَرُّوا، اور اصرار کیا اپنے گناہوں پہ، ہٹ دھرمی پہ. اصروا کا لفظ جو ہے یہ سر سے ہے. سرتن کہتے ہیں اس تھیلی کو جس میں نقدی ڈال کے باندھ دی جاتی. وہ پچھلے دنوں وعاء کا بھی معنی بتایا تھا نا، کہ ایسی تھیلی کہ جس کے اوپر سے وہ اندر پیسے ڈال کے اوپر سے باندھ دیا جائے. تو سرتن بھی ایسی تھیلی جس میں خاص طور پہ پیسے ڈالے جاتے ہیں، نقدی ڈالی جاتی ہے. اور اسرہ کہتے ہیں کسی بات پہ سختی سے جم جانے کو، اڑ جانا، باز نہ آنا. وہ اسروا، اڑ گئے، ٹیٹ بن گئے، جم گئے، باز نہیں آتے تھے، سن کے نہیں دیتے تھے، اصرار ہی کرتے جاتے، اپنے ہی طریقے پہ چپکے جاتے. وہ اسروا واستکبروا استکبارا، اور انہوں نے تکبر کیا، بہت زیادہ تکبر. کیا کہتے تھے وہ اپنے آپ کو کہ یہ جو تمہارے آس پاس ایمان والے ہیں ان کو یہاں سے ہٹا دو. نوح علیہ السلام پر جو لوگ ایمان لائے تھے وہ بھی بہت ہی کمزور قسم کے لوگ تھے. سورۃ ہود میں آتا ہے آیت 27 میں، وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ وَمَا نَرَىٰ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ. ہم تم میں اپنے سے کوئی زیادہ بڑا فضل نہیں دیکھتے، کوئی بڑائی نہیں دیکھتے، اور جو آپ کے فالوورز ہیں وہ بھی انتہائی غریب قسم کے لوگ ہیں، پسماندہ طبقہ ہے.
تو ہم آپ کی بات نہیں سن سکتے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی سنیں، ان سب کو نکال دیں. تو نوح علیہ السلام کیا کہتے کہ میں ان کو نکال نہیں سکتا، یہ ایمان لائے ہیں، ایمان والے ہیں، ان کا مقام اور قدر اللہ پہچانتا ہے. تو ان کے اندر ان کا ریاکشن کیا تھا؟ کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے، خود کو چھپا لیتے، اپنے گناہوں پہ اصرار کرتے اور سخت قسم کا تکبر کرتے، کوئی بات سن کے نہ دیتے. سورۃ شورى میں آتا ہے کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ، مشرکوں پہ بہت بھاری گزرتا ہے جس کی طرف تم ان کو بلاتے ہو. اور بعض روایات میں آتا ہے ابن عباس کہتے ہیں کہ ان کی قوم ان کو اتنا مارتی کہ وہ گر جاتے، یعنی اتنے متکبر قسم کے لوگ تھے، یعنی اتنا مارتے نوح علیہ السلام کو گر جاتے اور پھر بے ہوش ہو جاتے تو وہ ان کو ایک کمبل میں لپیٹ کے ان کے مکان میں ڈال آتے اور سمجھتے کہ یہ مر گئے. اگلے دن جب ہوش آتا پھر اٹھتے اور دوبارہ تبلیغ کا کام شروع کر دیتے، پھر سمجھانے لگتے. تو انی کلما دعوتہم لتغفر لہم جعلوا اصابعہم فی آذانہم واستغشوا ثیابہم واسروا واستکبروا استکبارا. ذرا امیجن کریں کیا ریاکشن تھا. انتہائی سرکش قسم کے خود سر لوگ، اپنی بڑائی کے اندر محض خود کو بڑی چیز سمجھنے والے، پیغمبر کو اور اس کے ساتھیوں کو حقیر بتانے والے، اپنی روش پہ ڈٹے ہوئے اور ڈور شٹ کر دیا اور کانوں میں انگلیاں دے دی اور نفرت سے دیکھا اور کہا چلے جاؤ یہاں سے، اور مارنے پیٹنے سے بھی گریز نہیں. خیر یہ آج کی نہیں، کئی ہزار سال پہلے کی داستان ہے، اور انسان آج بھی اسی جاہلیت میں ہے، وہی کچھ کر رہا ہے. آج بھی وہی ریاکشنز ہیں، وہی تکبر اور وہی اصرار اور وہی اپنے آپ کو دوسروں سے ممتاز سمجھنا اور شدید قسم کا ریاکشن. پھر کہتے ہیں ثم انی دعوتہم جہارا، ثم پھر انی بے شک میں نے دعوتہم ان کو دعوت دی ہے، جہارا اعلانیہ، بلند آواز سے. جہر کہتے ہیں کسی کام کو اس طرح کرنا کہ دوسروں کو پتہ چل جائے، یعنی کھلم کھلا اوپنلی بتا کے. ثم انی دعوتہم جہارا ثم انی اعلنت لہم، پھر بے شک میں نے ان کے لیے اعلان کیا، اعلانیہ ان کو دعوت دی. واسررت لہم اسرارا، اور چپکے بھی ان سے راز کی باتیں کی، یعنی رازدارانہ انداز میں بھی سمجھایا. نصیحت کا کوئی انداز، کوئی طریقہ، کوئی راستہ نہیں چھوڑا، ہر طریقہ اور ہر میتھڈ استعمال کیا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ دعویٰ کا کام کسی خاص ایک آدھ لگے بندے طریقے کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، اس کے لیے ہر طرح کے وسائل استعمال کرنے چاہیے، ہر پاسبل وے اور ہر اپرچونٹی اور ریسورسز جو ہیں ان کا ایڈوانٹیج لینا چاہیے. خواہ وہ ٹیلی فون ہو یا انٹرنیٹ ہو، سی ڈیز ہوں، کیسٹس ہوں، کتابیں ہوں، پیمفلٹس ہوں، زبانی بتانا ہو، دن کو بتانا اور رات کو بتانا ہو، کھلم کھلا بتانا ہو، موقع کی مناسبت سے آہستہ سے کسی کے کان میں بتانا ہو، کسی بھی سنگل اپرچونٹی کو چھوڑنا نہیں چاہیے، ہر طریقہ اختیار کرنا چاہیے. ہمارا ٹنل ویژن ہوتا ہے نا، بس ہم ایک چیز لیتے ہوئے اسی کے پیچھے لگ جاتے اور دوسری کو سوچتے نہیں کہ اب یہاں اس سے زیادہ افیکٹو کیا ہو سکتی ہے. اسی لیے آج کل مسلمان پیچھے. اب دیکھیں کرسچن مشنریز جو ہیں دعویٰ کے لیے ہر ذریعہ اور طریقہ استعمال کرتے، کوئی ایسا شعبہ نہیں، کوئی ایسا بندہ نہیں، کوئی ایسی جگہ نہیں جس کے لیے انہوں نے سوچا نہ ہو کہ اس کو اس کے حالات کے مطابق کس طرح دین کی دعوت دی جائے. لیکن ہمیں بھی اللہ نے عقل دی ہے، اپرچونٹیز بھی ہیں، وسائل بھی ہیں، اب تو لوگ سننے والے بھی ہیں، لیکن ہم پہنچتے ہی نہیں، اور ہم کہتے ہیں ہم نوح علیہ السلام پر ایمان لائے. کیوں کہا گیا کہ سارے رسولوں کو مانو؟ تاکہ ان کی جو اسوہ حسنہ ہے وہ تمہارے لیے ایک نمونہ ہو، جیسے بھی حالات ہوں. اب اس میں آپ دیکھیے کہ کہیں اکیلے ہیں، کہیں اکٹھے ہیں. اسررت لہم اسرارا کیا ہوتا ہے؟ اکیلے میں، تنہائی میں، الگ کر کے، خاموشی سے، دوسروں سے چھپا کے، چپ کے بات کرنا. اور اعلنت لہم کیا ہے؟ اوپنلی، پبلکلی، سب کے سامنے اکٹھے. اور جہارا کیا ہے؟ لاؤڈ ہو کر، زیادہ اونچی آواز سے. یعنی ہر طریقہ میں نے اختیار کیا، ہر موقع اور ہر ذریعے اور طریقے اور واسطے اور ریسورس اور اپرچونٹی اور ہر چیز کو استعمال کیا. ہم کیا چاہتے ہیں؟ کنوینئنس.
بس ہم یہاں بیٹھے ہیں، ہمارے ہاتھ کی ریچ میں جو چیز ہے بس وہ اس تک کسی کو پہنچ جائیں گے، اس سے آگے کھڑے ہو کے آگے ہونا پڑے، یہ ہم سے نہیں ہوتا، یہ کوئی اور کر دے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو نوح علیہ السلام نے اپنی ساری باتیں بتائی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے اس قرآن مجید کے ذریعے آج اتنے ہزار سال بعد نوح علیہ السلام کی میتھڈالوجی ہمیں سکھائی ہے۔ کیوں یہ ساری تفصیل آ رہی ہے؟ مثال ہے، یہ طریقہ کار بتایا جا رہا ہے، اور اسی بارے میں کیوں بتایا جا رہا ہے؟ پیچھے سورۃ ہود میں بہت تفصیل سے نوح علیہ السلام کا واقعہ گزرا ہے، اور جگہوں پر بھی آیا ہے، الانبیاء میں آیا ہے، شعراء میں آیا ہے، لیکن یہاں دعوی میتھڈالوجی بتائی جا رہی اور ان کا انداز بتایا جا رہا ہے۔ دنیا کے اعتبار سے آپ دیکھیں اگر کوئی بزنس کرنا ہو تو مسلمانوں کا ذہن بہت اچھی طرح کام کرتا ہے، ہر طریقے سے اپنا اشتہار دیں گے، ٹیلی ویژن پر، ریڈیو پر، اشتہاروں کو چھاپ کر، گھر گھر میں بانٹ کر، ہر طریقے سے، مسجدوں کے اندر، گاڑیوں میں، پارکنگ لاٹس میں، ہر جگہ۔ لیکن جب دین کی بات آتی تو ہم اس سے پوچھتے اچھا تم مجھے کچھ بتا دو میں کیا کروں، اچھا تم کوئی ٹریننگ دے دو مجھے تو پھر میں کچھ کروں گا، ابھی تو میرے سے کچھ ہوتا نہیں، اور تو کوئی کر نہیں رہا، ہم اکیلے ہی کیا کریں۔ جس دن اس کام کی اہمیت سمجھ آ گئی نا کہ یہ کیا کام ہے اور یہ کتنی بڑی نوکری، کتنا بڑا اعزاز ہے، اللہ کے دین کی خدمت، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا، اللہ کی طرف دعوت دینا، جس کے دل میں اللہ کی عظمت آ جائے گی نا پھر اسے اس کام کی قدر بھی آ جائے گی۔ جب تک اللہ کی عظمت دل میں نہیں ہے نا تو اس کے کام کی اہمیت بھی دل میں آ نہیں سکتی، کیونکہ جو ہماری نگاہ میں اہم ہوتا ہے نا اس کا کام بھی ہمارے لیے بہت اہم ہوتا ہے، ہم سارے کام چھوڑ دیتے ہیں اس کے لیے کیونکہ وہ اہم ہے ہمارے لیے۔ اگر اللہ کی ذات اہم ہے تو اس کا کام بھی بڑا اہم ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اسلام تو خود بھی پھیل جائے گا، ہمارا حصہ کیا ہوگا؟ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ، وہ تو اپنا کام کر کے رہے گا، ہمارا کیا بنے گا؟ ہم نے کیا کمایا؟ جب ہم بازار چیزیں جا کے خرید سکتے ہیں، ہم جا کے تعلیم حاصل کر سکتے ہیں، تو ایک اسلامی کی بات کسی کو نہیں کر سکتے، لیکن حدود جو اللہ نے ہمارے لیے رکھی ہیں ہماری حفاظت اور ہماری خیریت کے لیے، ان کی ہمیں پابندی کرنی ہے۔ اس میں آپ دیکھیے کہ ہم اپنے بچوں کے لیے بھی کیا کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں سنتے ہی نہیں، کتنا زیادہ مائیں کہتی ہیں سنتے ہی نہیں بچے تو، لیکن یقین رکھیے وہ سنتے ہیں، وہ اکنالج نہیں کرنا چاہتے، وہ اظہار نہیں کرنا چاہتے، لیکن جو بھی وہ سنتے وہ ان کے اندر جا رہا ہے، اور ایک وقت آئے گا کہ وہ باہر بھی آ جائے گا۔ اور اگر کوئی نہ بھی سنے تو بھی ہمارا فرض ختم نہیں ہو جاتا کہ اب تم سنانا بند کر دو کیونکہ کوئی سن نہیں رہا۔ حکمت کے ساتھ آپ سناتے رہیں جب تک آپ سنا سکتے ہیں۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، پھر آپ دیکھیے کہ نوح علیہ السلام کتنی حکمت کے ساتھ لوگوں کو ان کے فائدے کی بات بتاتے ہیں، تم اپنے رب سے معافی مانگ لو، استغفروا ربکم۔ اور یہ جو موضوع ہے استغفار کا، اس موضوع پر اگر آپ لوگوں سے بات کریں اور استغفار کے فائدے بتا کر ان کو اللہ کی طرف لائیں، یہ بھی ایک بہت ہی حکیمانہ انداز ہے اور بہت ہی مؤثر چیز ہے، کیونکہ بہت سے لوگ گلٹ میں رہتے ہیں، اور یہ جتنی بھی نفسیاتی خرابیاں ہیں، نفسیاتی بیماریاں ہیں یا ڈپریشن وغیرہ ہوتے ہیں، ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی گلٹ ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی سینس آف لاس ہوتا ہے کہ کچھ کھو گیا ہم سے، یا کچھ نقصان ہو گیا، یا کچھ ایسا کرنے کا تھا جو نہیں کیا، جو کرنا چاہیے تھا، لیکن انسان کو خود نہیں پتہ چل رہا ہوتا کہ وہ کیا چیز ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ جب ہم اپنا وقت ضائع کر دیتے ہیں یا جب ہم کچھ کر سکتے ہیں تو ہم کرتے نہیں، تو یہ جو ایک انکریزنگلی وہ ہوتا ہے نا، ایک احساس پائل اپ ہوتا چلا جاتا ہے کہ وی آر لوزنگ سم تھنگ، وہ پھر ایکیومولیٹ ہو کے کیا بن جاتا ہے، ایک صدمے کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اگر کوئی بھی انسان سینسیٹیو ہوتا ہے نا اور حساس ہوتا ہے اور اس کے اندر کوئی جذبہ ہوتا ہے یا وہ کچھ کرنا چاہتا ہے یا کر سکتا ہے اور وہ کر نہیں پاتا، تو یہ ساری چیزیں جمع ہو کر اس کو غمگین کر دیتی ہیں۔ اب ان مسئلوں کا حل کیا ہے کہ جو چیز چلی گئی وہ چلی گئی، جو ہم کھو چکے، اب کیا ہے؟ استغفار کر لو۔ اپنے وقت کو ضائع کرنا، اپرچونٹیز کو ضائع کرنا، نیکی کے مواقع ضائع کرنا، نماز کا وقت نماز نہ پڑھنا، یہ سب کیا ہے؟ اپنے اوپر ظلم ڈھانا ہے، یہ سب بھی تو زیادتی ہے نا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرماتا ہے قرآن مجید میں؟ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، لہٰذا تم مایوس نہ ہو۔
تو لوگوں کو مایوسی سے نکالنا، احساس سے ندامت سے نکالنا، احساس گناہ سے باہر پل آؤٹ کرنا، یہ ایک بہت افیکٹو ذریعہ ہے دعویٰ کا. تو انہوں نے کیا کہا؟ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، بے شک وہ رب بہت بخشش فرمانے والا ہے، یعنی جو بھی توبہ کرے گا. اور پھر استغفار کے فائدے بھی بتائے ساتھ، کیونکہ انسانی نفسیات کیا، اور خاص طور پر وہ لوگ جو دنیا کے پیچھے دوڑ رہے ہوں اور جن کے لیے دنیا ہی ہر چیز ہو، ان کو ایسی مثالیں دے کے سمجھانا کہ جس سے ان کی تسلی ہو، یہ بھی بہت ضروری ہے. لہذا نوح علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ تم استغفار کرو تو صحیح، یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ تم پر برسنے والا آسمان بھیجے گا، یعنی بارش برسے گی تم پر. کہتے ہیں کہ ان کی مسلسل نافرمانیوں کے نتیجے میں ان پہ ایک طرح سے قحط آ گیا تھا، بارشیں نہیں ہوتی تھی. تو نوح علیہ السلام نے ان کو بتایا کہ یہ تمہارے اپنے گناہوں کی وجہ سے ہوا ہے، تم گناہ چھوڑ دو، اللہ کی طرف لوٹ آؤ، بارشیں برسنے لگیں گی. اب یہ ایک ایسا فیکٹر تھا کہ جس سے ان کے دل نرم ہو سکتے تھے. تو کتنی حکمت کے ساتھ انہیں ان کی ضرورت کی چیز کی طرف متوجہ کیا. اور مدرارہ کا لفظ ہے، یہ درون سے دال رے درود کہتے ہیں بہت دودھ دینے والی اونٹنی کو. پتہ نہیں ہمارے یہاں جو اردو میں درود ہے یہ بھی شاید عربی سے ہی آیا ہو، کیونکہ درود شریف بھی کیا ہے، بہت خیر و برکت کا ذریعہ نا، ایک دفعہ پڑھنے سے 10 رحمتیں آتی ہیں. تو مدرارہ برسنے والا، یعنی خوب خوب بارشیں ہوں گی. وَيُمْدِدْكُمْ، اور مدد دے گا تم کو، بِأَمْوَالٍ، ساتھ مالوں کے، وَبَنِينَ، اور بیٹوں کے، یعنی مال اور اولاد میں کثرت کرے گا، اضافہ کرے گا. یمددکم کا معنی یہاں اضافے کا بھی ہے. وَيَجْعَلْ لَكُمْ، اور بنائے گا تمہارے لیے، جنات، باغات، وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور بنا دے گا تمہارے لیے نہریں، نہریں جاری ہو جائیں گی، تمہارے باغ پھلے پھولیں گے، اولاد اور اموال ہوں گے. تم استغفار کیوں نہیں کرتے؟ استغفار کرو. اور آپ دیکھیے کہ نہ صرف یہ کہ نوح علیہ السلام نے، بلکہ ہر پیغمبر نے اپنی قوم کو استغفار کی طرف بلایا. ہود علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ سورۃ ہود آیت 3 میں آتا ہے نا، وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ. پھر اسی طرح شعیب علیہ السلام نے بھی اور باقی انبیاء نے بھی یہی کہا. سورۃ ہود 52 میں آتا ہے، یا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یرسل السماء علیکم مدرارا ویزدکم قوۃ الی قوتکم ولا تتولوا مجرمین. اور اس کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ بارش نہیں ہو رہی تھی تو نماز استسقاء کے لیے انہوں نے لوگوں کو اکٹھا کیا. آپ ممبر پہ چڑھے، صرف آیات استغفار پڑھ کے ممبر سے اتر آئے. تو لوگوں نے کہا کہ آپ نے نماز نہیں پڑھائی. فرمایا میں نے بارش کے ان راستوں سے طلب کیا ہے جو آسمانوں میں ہیں، جن سے بارش زمین پہ آتی، اور وہ کیا ہے؟ استغفار، یعنی استغفار کے کلمات. کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ استغفار سے کیا ملے گا؟ بخشش تو ہوگی، انہ کان غفارا، دنیا کے فائدے بھی ہوں گے، اور ان فائدوں میں بارشوں کی کثرت. کیونکہ بارش کیا ہے؟ زندگی کا سامان ہے. پینے کا پانی چاہیے، فضا کی صفائی چاہیے، اگانے کے لیے فصلوں کو پانی چاہیے. اسے حضرت حسن بصری سے ایک روایت آتی ہے کہ کسی نے آ کر ان سے کہا کہ ہمارے علاقے میں بہت قحط پڑا ہوا ہے، تو آپ ہمیں کوئی وظیفہ بتائیے. انہوں نے کہا کہ تم استغفار پڑھو. اسی مجلس میں ایک دوسرا شخص آیا اور اس نے کہا کہ بہت فقر و فاقہ ہے، کوئی کاروبار نہیں، بزنس نہیں، کوئی کھانے پینے کی چیز نہیں. تو آپ نے ان کو بھی یہی کہا کہ تم استغفار پڑھو. ایک اور شخص نے کہا کہ میرا باغ خشک ہو گیا، اس کو بھی استغفار کے لیے کہا. ایک نے کہا میری اولاد نہیں، اس کو بھی کہا استغفار کرو. تو جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے ہر ایک کو ایک ہی بات بتائی ہے، جو بھی مسئلہ لے کے آتا آپ کہتے استغفار کرو، تو انہوں نے یہی آیت تلاوت کر کے سنائی اور کہا کہ یہ بات میں نے اپنے پاس سے نہیں بتائی، یہ وہ نسخہ ہے جو اللہ نے بتایا ہے قرآن میں. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. پیچھے ہم نے پڑھا کہ نیکی عمر میں اضافے کا ذریعہ بنتی ہے، نیکی انسان کی مہلت بڑھاتی ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ گناہ انسان کے لیے رکاوٹیں پیدا کرتے ہیں، انسان کے لیے مشکلات پیدا کرتے ہیں. تو گناہوں کا ازالہ کس میں ہے؟ استغفار میں.
گویا ایک طریقہ کیا اللہ کی رحمت پانے کا کہ انسان نیک عمل کرے، لیکن ہم سب کمزور ہیں. جہاں ہم نیک عمل کرتے ہیں وہاں ساتھ ساتھ ہم سے غلطیاں بھی ہوتی جاتی ہیں، ساتھ ساتھ اس کے اندر ہی ہو جاتی ہیں. آپ وضو کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے اس میں کوئی کمی بیشی رہ گئی. آپ نماز پڑھ رہے ہیں، اس میں کوئی کمی بیشی ہو سکتی. آپ صدقہ خیرات کریں، ہو سکتا ہے اس میں کوئی ریاکاری شامل ہو گئی. یعنی نیکی نہ کرنا تو ایک بات، نیکی کر کے بھی انسان کچھ نہ کچھ 7 کانٹے چن لیتا ہے. ان سب کانٹوں کو جھاڑنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ استغفار. یعنی صرف اچھی غذا ہی نہیں، پرہیز بھی ضروری ہے. اور اگر پرہیز کے باوجود پھر بیماری آ جائے تو علاج بھی ضروری. تو استغفار کیا ہے؟ دراصل علاج، ڈیٹاکسیفیکیشن، صفائی کا عمل ہے استغفار. اور استغفار میں سید الاستغفار کا تو ویسے بھی بہت فائدہ ہے. جو شخص صبح پڑھے اور دن کو فوت ہو جائے تو اس کے لیے جنت کا وعدہ ہے. اسی طرح اگر کوئی شام کو پڑھے اور رات کو فوت ہو جائے تو اس کے لیے بخشش کا وعدہ ہے. اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت. اب ایک دفعہ پڑھنے میں میرا نہیں خیال کہ ایک پورا منٹ بھی لگاؤ، کتنا کم وقت لگتا ہے، صرف پابندی چاہیے. اسی طرح بخاری کی روایت میں اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. یہ التحیات کے آخر میں حضرت ابوبکر صدیق پڑھا کرتے تھے. پھر اسی طرح ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. پھر استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں فرماتے ہیں کہ میں دن میں 70 سے 100 بار استغفار کرتا ہوں کہ میرے دل پہ بھی کلاؤڈز آ جاتے ہیں، کیونکہ دل کی کیفیات بدلتی رہتی ہیں. تو ان سب چیزوں کا حل کیا ہے؟ استغفار. اور یہاں پر آپ دیکھیں کہ کس طرح قرآن نے جب کہہ دیا تو پھر اس میں تو کوئی شک کی بات ہی نہیں نا، کتنی یقینی بات ہے. تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب آپ کسی کو دین کی طرف بلائیں تو اس کو دین کی طرف آنے کے دنیاوی فائدے بھی بتائیں. کیونکہ ہم بعض کا صرف آخرت کی بات کرتے ہیں اور آخرت کو لوگ پوری طرح امیجن نہیں کر پاتے یا اس کو کمپریہینڈ نہیں کر پاتے، لہذا وہ دور لگتی ہے تو پھر وہ چھوڑ ہی دیتے ہیں، کام نہیں کرتے. اور خاص طور پر ابتدا میں، آغاز میں، جبکہ لوگوں کے دل دنیا میں ڈوبے ہوئے ہیں، آپ ان کو پوری طرح وہاں سے اٹھا کے نکالنا چاہتے تو یہ مشکل ہے. تو ان کو ان کی دنیا کے اندر ہی سولوشنز بتائیں. اور ایک اور چیز یہ ہے کہ ویسے عام طور پر لوگ اگر دین کی طرف نہ بھی آئے نا تو جو دکھ، تکلیف اور پریشانی کے اوقات ہوتے ہیں نا اس میں وہ آپ ہی کے پاس آئیں گے، وہ آپ کو ہی آ کے اپنا مسئلہ سنائیں گے، اس وقت آپ پر ضرور اعتماد کریں گے. تو یہ ایک بہترین موقع ہوتا ہے دین کی تبلیغ کا. اور ایسے میں ہم عام طور پہ کیا کہتے ہیں، نہیں ہم مصروف ہیں اور ہمارے پاس وقت نہیں ہے، تو وہ موقع گنوا دیتے ہیں. تو ایسے میں کسی بھی دکھی شخص کو اگر آپ یہ استغفار کا نسخہ بتا دیں اور اس کو اس پہ لگا دیں اور اس پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کر دے، ہو سکتا ہے اس کا دل دین کے لیے کھل جائے اور وہ پھر اس سے آگے بھی بڑھ جائے. تو سٹیپس ہوتے ہیں نا، ایک کے بعد ایک طریقہ، ایک کے بعد ایک چیز. اور اوور نائٹ ہر چیز کا چینج ایکسپیکٹ نہ کریں، کیونکہ یہ کہانی چاہیے صبر کی. نوح علیہ السلام ایک طریقہ اختیار کرتے ہیں، وہ ورک نہیں کرتا، دوسرا کرتے ہیں، وہ ورک نہیں کرتا، تیسرا کرتے ہیں. ٹائم بدل دیتے ہیں، لوگ بدل دیتے ہیں، جگہ بدل دیتے ہیں، انداز بدل دیتے ہیں، مختلف وسائل. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ داعی جو ہوتا ہے وہ کریٹو بھی ہوتا ہے، وہ صرف بلائنڈلی فالو نہیں کرتا ایک ہی طریقے کو. اور اگر وہ ورک نہیں کیا تو پھر تو دنیا میں کچھ رہا ہی نہیں. وہ حالات اور ضروریات اور مختلف لوگوں کے ذہن، عمر، سمجھ اور تقاضے کے مطابق سچویشن کو دیکھ کر میسج پہنچاتا ہے تاکہ کسی طرح لوگ اللہ کی طرف رجوع کر لیں، ان کے گناہوں کی معافی ہو جائے. یہ کس قدر ہمدردی ہے کہ ان کے گناہ معاف ہو جائیں. یہ لوگ سفر کر رہے ہیں اپنے گناہوں کی وجہ سے تکلیفیں اٹھا کر. یہ سفرنگز ہوتی ہیں نا. اگر کوئی کسی بھی مصیبت میں ہے، سفر کر رہا ہے، تو اس پر دکھی ہو کر اس کو اس کا سولوشن بتانا یہ بہت بڑی نیکی. اور آپ اگر کسی کی مدد کرتے ہیں، اللہ آپ کی کرے گا. آپ کسی کی تکلیف دور کریں، اللہ کا وعدہ ہے، اللہ آپ کی تکلیف دور کرے گا.
تو ہونا کیا چاہیے؟ ہمارے دل میں تڑپ ہونی چاہیے، اور لوگوں کے گناہ دیکھ کے یا غلط کام دیکھ کے نفرت نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ نفرت سے دین نہیں پھیلتا۔ فکر اور دھن ایک ہی ہونی چاہیے کہ جو چیز ہمیں مل گئی ان کو بھی مل جائے، جس چیز سے ہمیں سکھ ملا ہے، ہمیں خوشی ملی ہے، ان کو بھی ملے، ان کو بھی وہ رستے پتہ چلے، ان کو بھی اس کام میں لگا دیں۔ تو جو انشاءاللہ آپ ان کے لیے بھلا سوچیں گے تو کام آسان ہوگا۔ لیکن اس کے باوجود بھی اگر ایسے سنگ دل لوگوں سے واسطہ پڑے، اس سے آپ یہ اندازہ لگا سکتے نا کہ یہ سارے طریقے ورک کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہو سکتا ہے کہ زندگی میں آپ کو کچھ ایسے لوگوں سے واسطہ پڑ جائے جن پہ کچھ بھی اثر نہ کرے، تو بھی مایوس نہیں ہونا۔ اور یہ چیزیں وہ چیزیں ہیں جو ہر ایک کی ضرورت ہے، جو ہر ایک کو چاہیے۔ پھر کہتے ہیں ما لکم، کیا ہے تم کو، لا ترجون للہ وقارا، نہیں تم امید رکھتے اللہ کے لیے کسی وقار کی، اللہ کے لیے کوئی عزت، توقیر، وقار کچھ بھی نہیں تمہارے دل میں، اس کو تم اتنی بھی اہمیت نہیں دیتے۔ وقد خلقکم اطوارا، حالانکہ اس نے تم کو پیدا کیا اطوار میں، یعنی ادوار میں۔ طور کہتے ہیں حال کو، کسی چیز کی ایسی حالت جو اندازے کے مطابق کچھ عرصے کے بعد تبدیلی چاہتی ہو، یعنی ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف جانا۔ تو ایک حالت کیا ہوئی؟ طور، طور طریقے بھی تو ہم استعمال کرتے ہیں نا لفظ۔ وقد خلقکم اطوارا، اس نے تم کو مختلف حالات سے گزار کے پیدا کیا، یعنی اللہ کی قدرت تو دیکھو کہ اس نے کس طرح تمہاری تخلیق کی، کیا تم اس کی طرف متوجہ نہ ہوگے؟ تو اس میں آپ دیکھیں کہ نوح علیہ السلام پھر لوگوں کو اللہ کی طرف متوجہ کر رہے ہیں اور اس کی قدرت کی کچھ نشانیاں بتا رہے ہیں۔ اب یہ جو اطوار ہے وہ کیا ہے؟ اس میں بعض نے یہ کہا کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے مٹی پر جو ادوار گزرے، کہ پہلے وہ ڈسٹ تھی، تراب تھی، پھر وہ گیلی مٹی بنی، پھر وہ لیس دار ہوئی، چکنی ہوئی، پھر اس میں سے خمیر اٹھا، بدبو والی مٹی بنی، پھر اس کے بعد وہ خشک ہوئی، پھر اس کو حرارت سے پکایا گیا، پھر وہ ٹن سے بجنے والی مٹی بنی، اور پھر اس سے آدم علیہ السلام وجود میں آئے، یعنی ان کے اندر روح پھونکی گئی۔ اور جو عام انسان پیدا ہوتے ہیں تو ان کے اطوار کیا ہوتے ہیں؟ پہلے نطفہ، پھر علقہ، پھر مضغہ، پھر عظام، پھر لحم، یہ ہے اطوار جس میں ایک بچہ مکمل ہوتا ہے۔ پھر جب انسان پیدا ہو جاتا ہے تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ پہلے بچہ ہوتا ہے، پھر لڑکا، پھر اس کے بعد جوان، پھر اس کے بعد ادھیڑ عمر، پھر بڑھاپا، اور پھر انتہائی ضعیفی کی عمر، یعنی ایک کے بعد ایک درجے پہ انسان خود بخود سٹیپ لیتا چلا جاتا ہے۔ وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا۔ اور آپ دیکھیے کہ نوح علیہ السلام کے زمانے میں کتنی یونیورسٹیاں تھیں جس میں انہوں نے یہ سارے اطوار پڑھے تھے۔ کیا تھا؟ غور و فکر نا، کائنات میں غور و فکر، اللہ کی دی ہوئی تعلیم پر غور و فکر۔ تو اس کی روشنی میں بول رہے ہیں، یہ نوح علیہ السلام بول رہے ہیں، مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا۔ تو پہلے اللہ کی قدرت کی طرف متوجہ کیا، پھر اس کے بعد آسمانوں کی تخلیق کے ذریعے اللہ کی قدرت کی طرف متوجہ کیا، یعنی انسانی تخلیق کی طرف متوجہ کر کے آسمانوں کی تخلیق۔ الم تروا، کیا تم دیکھتے نہیں ہو، غور نہیں کیا کبھی؟ کیف خلق اللہ 7 سماوات طباقا، کس طرح پیدا کیا اللہ نے 7 آسمان تہ بتہ، منزل بمنزل۔ وجعل القمر فیہن نورا، اور بنایا چاند کو ان میں نور، روشنی۔ وجعل الشمس سراجا، اور بنایا سورج کو چراغ۔ سراجا کا معنی ہوتا ہے حسن و جمال، زینت، یعنی سورج کیا ہے دراصل؟ جہاں روشنی دیتا ہے وہاں زمین کی زینت بھی ہے نا، چڑھتا سورج، اترتا سورج، خوبصورتی بھی تو ہے نا۔ تو یہ چمکتا چاند، رات اگر کسی نے دیکھا ہو سفید سنو پہ چمکتا چاند، تو یہ چاند کی روشنی کس کو متوجہ نہیں کرتی؟ کس کو اٹریکٹ نہیں کرتی؟ میں نے نہیں سنا کبھی کسی نے کہا مجھے تو چاند سے کوئی انٹرسٹ نہیں اور کبھی میں دیکھوں تو میں دیکھتی نہیں، کوئی بھی نہیں کہتا۔ چاند ہر ایک کو اپنی طرح متوجہ کرتا ہے، اور خاص طور پر جب 14ویں کا چاند ہو اور چمکتا چاند ہو تو کوئی یہ کہے بغیر رہ نہیں سکتا دیکھو چاند کو۔ تو یہ کیا ہے دراصل؟ اللہ کی قدرت۔ چاند خود تو نہیں بنا، لیکن ہم یہیں تک کہہ کے بس چپ ہو جاتے ہیں، دیکھو چاند، یہ نہیں کہتے اس سے پیچھے بھی دیکھو بنایا کس نے، وہ خود کتنا خوبصورت ہوگا۔ اور پھر وہ حدیث بھی یاد نہیں کرتے کہ قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانا کہ تم اللہ کو ایسے دیکھو گے جیسے 14ویں کا چاند، یعنی 14ویں کا چاند دیکھنے میں تمہیں مشکل نہیں ہوتی۔
وجعل الشمس سراجا، اور سورج کا چراغ دیکھو، کیا خوبصورت چراغ ہے، کیا خوبصورت روشنی ہے. سورۃ یونس میں بھی آتا ہے هو الذی جعل الشمس ضیاء، یہاں سراجن کہا، وہاں ضیاء کہا. والقمر نورا، قمر کے لیے وہاں بھی نور ہی ہے. وقدرہ منازل لتعلموا عدد السنین والحساب ما خلق اللہ ذلک الا بالحق یفصل الآیات لقوم یعلمون. تو داعی کو جہاں ایک طرف استغفار کا وظیفہ بتانا چاہیے، وہاں دوسری طرف لوگوں کی عقل کو بھی اپیل کرنا چاہیے اور ان کا دماغ کھولنا چاہیے اور ان کو سوچنے کا انداز سکھانا چاہیے، تھنکنگ کا آرٹ سکھانا چاہیے، چاند اور سورج کی طرف دکھانا چاہیے تاکہ ان کی آنکھیں کھلیں، وہ سوئے نہ رہیں. واللہ انبتکم من الارض نباتا، اور اللہ نے اگایا تم کو زمین سے جیسے کچھ اگایا جاتا ہے. مراد اس سے پیدا کیا، لیکن بتایا یہ جا رہا ہے کہ انسان کی اوریجن بھی زمین ہے. جیسے پودے زمین سے آتے ہیں، ایسے انسان بھی دراصل زمین ہی کے بلبوتے پر اگتا ہے. اب اگر اس سے مراد حضرت آدم علیہ السلام ہو تو ظاہر ہے وہ مٹی سے بنائے گئے تھے، تو زمین پر مٹی مٹی. اور اگر ہم عام انسان لے اس سے مراد، تو آپ دیکھیے کہ انسان جو کچھ کھاتا ہے وہ زمین سے آتا ہے اور کھا کر ہی گرو کرتا ہے. بھوکا شخص کوئی بھی بڑا نہیں ہو سکتا. کچھ بھی کھائے تو وہ اس کا سورس یا اوریجن زمین ہے. مثلا آپ کا نہیں، میں تو کوئی ویجیٹیبل نہیں کھاتی اور کوئی ایسے میں تو صرف میٹ پہ زندہ، تو میٹ کہاں سے آتا ہے؟ جانور بھی کیا کھاتے ہیں؟ کچھ ڈائریکٹ آپ لیتے ہیں، کچھ انڈائریکٹ، لیکن ہوتا تو وہی ہے. یہ زمین ہی ہے جو آپ کو سب کچھ دیتی، خزانے اگلتی رہتی. واللہ انبتکم من الارض نباتا ثم یعیدکم فیہا، جہاں زندگی کا ذکر کیا وہاں ساتھ ہی واپسی کا بھی کر دیا. یہ ہے معتدل ٹاک. یہ نوح علیہ السلام کی پوری سپیچ ہے. اگر کسی کو سپیچ تیار کرنی ہو دعویٰ کے لیے تو وہ یہاں سے فائدہ اٹھائے. ثم یعیدکم فیہا، پھر وہ اسی میں تم کو لوٹائے گا، اسی میں واپس لے جائے گا. اور سب دیکھتے ہیں کہ سب ادھر ہی جاتے ہیں. وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا، اور جا کے وہیں نہیں رہ جاؤ گے، پھر نکالے گا. یعنی بعث اور حشر اور آخرت کی بات بھی کر دی. یعنی ایک سپیچ کے اندر ساری چیزوں کی طرف توجہ دلا دی. انسان کی پیدائش اور چاند اور سورج اور نباتات اور پھر انسان کا جینا اور مرنا اور پھر مر کے اٹھنا. واللہ جعل لکم الارض بساطا، اور پھر زمین کی طرف توجہ دلائی. اور اللہ نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنا دیا. بساط پھیلی ہوئی چیز کو کہتے ہیں. بسط کا معنی ہوتا ہے پھیلنا. اللہ نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنا دیا، تمہارے لیے بیڈ ہے. لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا، تاکہ تم چلو اس میں کھلے راستوں پر. سبل کس کی جمع؟ سبیل کی. اور فجاج کس سے ہے؟ فج سے. فا جیم جیم. اور فج عمیق پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں سورۃ الحج میں، کھلا راستہ. اور فجوہ کس کو کہتے ہیں؟ یہ بھی آیا قرآن میں سورۃ الکہف میں، وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ، دو پہاڑوں کے درمیان کی کشادگی. لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا، یعنی نعمتوں کی یاد دہانی کرا رہے ہیں نوح علیہ السلام. یہ بھی داعی کا کام ہے کہ جہاں وہ اللہ کی قدرت کی بات کرے وہاں انسان کو ملنے والی مختلف نعمتوں کا ذکر کرے تاکہ انسان کے اندر شکر گزاری پیدا ہو. قال نوح، نوح کہنے لگے، ربی اے میرے رب، انہم عصونی، وہ میری بات نہیں مانتے. اچھا، ہم ہر شکایت لوگوں سے کرتے ہیں، لوگ ایسے کرتے ہیں، لوگ ویسے کرتے ہیں، لیکن ایک سچا داعی جو ہوتا ہے نا وہ اپنے دکھ اپنے رب کو سناتا ہے. یعقوب علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ واللہ بصیر بالعباد. یہ ہے توحید خالص. ٹھیک ہے انسان کو انسانوں کے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، لیکن انسانوں پر ڈیپینڈ نہیں کرنا چاہیے کہ آپ آگے چل ہی نہ سکیں جب تک کوئی آپ کو ایموشنلی نہ تھامے. ادھر سے سہارا دے آپ ادھر گریں، ادھر سے پکڑے سیدھا کرے آپ ادھر گریں. ایسے نہیں کام چلتا. دین پر چلنا بھی مشکل ہے، اور کہاں یہ کہ دین پر لوگوں کو چلایا جائے اور ان کو بلایا جائے دین کی طرف. تو جب تک یہ اخلاق ساتھ نہیں ہوگا کام نہیں ہو سکے گا. بہت سے لوگ ہمت کیوں ہار کے بیٹھ جاتے ہیں؟ اللہ کا دامن نہیں تھاما ہوتا. کون سا مسئلہ ایسا جس کا حل اللہ کے پاس نہیں ہے؟ کون سا وقت ایسا جب وہ نہیں سنتا؟ کون سی بات ایسی جو اس کو سمجھ نہیں آتی؟ سب پتہ چلتا ہے نا اس کو، دلوں کا حال بھی جانتا ہے. دن کو پکارو، رات کو پکارو، جب چاہو پکارو، جو جس زبان میں چاہو پکارو، جو چاہو کہو، وہ سب سنتا ہے اور پوری قدرت اور طاقت رکھتا ہے، سب کچھ حل بھی کر سکتا ہے. لیکن انا تو افکون،
شیطان ادھر ہی نہیں جانے دیتا. جب کوئی تکلیف، دکھ، مشکل، مسئلہ پیش آتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ اچھا میں کس سے اب ڈسکس کروں، کس کے ساتھ غبار نکالوں اپنے دل کا، اس نے یہ کہہ دیا تو میں کس کو سناؤں، کوئی مجھے سولوشن بتائے، کوئی مجھے حل بتائے. نہیں، آپ اللہ کو پکارے، پھر اللہ آپ کو ایسے بندے کے پاس بھی لے جائے گا جو آپ کو بندوں کی زبان میں حل بتائے گا. لیکن پہلے اللہ کو پکارو. اگر آپ بندوں کے اوپر توقع رکھیں گے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ وہ سارا علم رکھتے ہوئے بھی کچھ نہیں بتا سکیں گے آپ کو. اللہ ہی نے توفیق نہیں دی، اللہ نے آپ کے لیے چاہا ہی نہیں کہ آپ کی کوئی مدد کر سکے. تو اگر ہمیں یہ سمجھ آ جائے نا کہ اللہ کے اذن سے ہی سب کچھ ہوتا ہے اور ہر چیز اس کے ہاتھ میں ہے، ہر چیز کا مالک ہوا، ہمارے دل اس کے ہاتھ میں، ہماری خوشی، ہوا اضحک و ابکا، وہ ہنساتا ہے، وہ رلاتا ہے، سب کچھ اس کے پاس ہے. جب بلا اللہ کی طرف رہے تمہارا اپنا تعلق بھی اسی درجے کا اللہ سے مضبوط ہونا چاہیے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہمیں انسانوں کی ضرورت ہی نہیں ہے اور ہم تو کسی سے کوئی بات ہی نہیں کریں گے اور کسی سے کوئی تعلق ہی نہیں. یہ معنی نہیں ہے اس کا. اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان بندوں پر ڈپینڈ نہ کرے، بھروسہ اللہ پہ رکھے. کیونکہ بندے کمزور ہیں نا، بندے وہ نہیں دے سکتے جو ہم بندوں سے چاہتے ہیں. پھر ہمیں مایوسی ہوتی ہے، پھر ہم خفا ہوتے ہیں، پھر ہم کام نہیں کر سکتے، پھر ہم کہتے ہیں ہمیں تو آج تک کسی نے پوچھا نہیں، ہماری تو کوئی مدد ہی نہیں کرتا، ہمیں تو سب نے اکیلا ہی چھوڑ دیا. پھر کیا ہوگا؟ کام تو نہیں ہوگا. نقصان کس کا ہوگا؟ بندوں کے شکوے کر کے، بندوں سے ناراض ہو کے اللہ کا کام چھوڑ دیں، کس کا نقصان ہے؟ اپنا نقصان ہے. نہ کرو. بندوں کی غلطیوں کی سزا اپنے آپ ہی کو دیتا ہے نا انسان پر. تو نوح علیہ السلام جو ہے، ہر تھوڑی دیر کے بعد کیا تھا؟ قال نوح ربی، نوح کہتے ہیں میرے رب انہم عصونی، یہ تو میری بات ہی نہیں مانتے، یہ تو سنتے ہی نہیں. واتبعوا من لم یزدہ مالہ وولدہ الا خسارا، واتبعوا، اور وہ پیروی کر رہے ہیں. کس کی؟ یعنی میری پیروی کرنے کی بجائے، پیغمبر کی پیروی کرنے کی بجائے وہ پیروی کر رہے ہیں ان لوگوں کی جو سوسائٹی کے انفلوئنشل لوگ ہیں، جن کا حال یہ ہے کہ من لم یزدہ، نہیں اضافہ کیا اس کو، مالہ، اس کے مال نے، وولدہ، اور اس کی اولاد نے، الا خسارا، مگر خسارے میں. یعنی جن کو ان کے مال اور اولاد نے اور زیادہ سرکش بنا دیا ہے، متکبر بنا دیا ہے اور زیادہ نقصان میں ڈال دیا ہے. بات یہ ہے کہ انسان انسانوں کے لیے فتنہ ہوتے ہیں. پیغمبروں کی جب دعوت آتی ہے سامنے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہرقل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سنا کہ عربوں کے یہاں ایک پیغمبر اٹھا ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ عیسائی تھا اور اس کو پتا تھا کہ ایک پیغمبر آنے والا ہے، اور پیشن گوئیاں بھی موجود تھی، یأتی من بعد اسمہ احمد، عیسیٰ علیہ السلام کے الفاظ میں. تو یہ ساری چیزیں تو موجود تھیں اور وہ منتظر بھی تھے، اور جب پتا چلا تو یہ جاننا چاہتے تھے کہ سچے ہیں یا نہیں. تو بہرحال جب اس کو پتا چلا تو اس نے کہا کہ میں کسی ایسے شخص سے ملنا چاہتا ہوں کہ جو اس کے قریبی رشتہ داروں میں سے، جو اس کو اچھی طرح جانتا ہو، تاکہ مجھے اس کے حالات کی خبر دے. تو اتفاق سے انہی دنوں ابو سفیان اور اس کا جو قافلہ تھا وہ وہاں تجارت کی غرض سے گئے ہوئے تھے. تو پتا چلا کہ شہر میں وہ لوگ موجود ہیں، تو کہا کہ ان میں سے جو سب سے اس کا قریبی ہے اس کو بلاؤ. تو ابو سفیان لائے گئے. تو بہت سے اس نے سوال کیے تھے، صحیح بخاری کے شروع میں بہت طویل حدیث آتی ہے. تو اس میں سے ایک بات اس نے یہ پوچھی تھی، یہ بتاؤ کہ اس کے فالوورز کون ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ جو پسے ہوئے لوگ ہیں، غریب لوگ ہیں. تو کہنے لگے کہ پیغمبر ایسے ہی ہوا کرتے ہیں، ابتداء میں ان کے ماننے والوں کی اکثریت جو ہے وہ غریب اور معاشرے کے مظلوم لوگ ہوتے ہیں. اگرچہ ابو بکر بھی تھے، عثمان بھی تھے، اور کچھ انفلوئنشل لوگ بھی تھے، مگر وہ گنتی کے تھے. میجورٹی جو تھی وہ غلام تھے، عورتیں تھیں اور غریب قسم کے لوگ تھے. اور خود ہی اس نے تصدیق کی کہ ہاں پیغمبر ایسے ہی ہوتے ہیں، یعنی وہ پیغمبر ہیں. تو یہاں بھی آپ دیکھیں کہ نوح علیہ السلام کو بھی یہی مشکل پیش آ رہی کہ سوسائٹی کی جو سو کالڈ ہائی کلاس ہے، جو مترفین ہیں، ریسورس والے لوگ ہیں، جن کے پاس سب کچھ ہے، انہیں تو ریلیجن کی کوئی ضرورت محسوس ہی نہیں ہوتی. تو لوگ کیا کرتے ہیں پھر؟ پیغمبر کو فالو کرنے کی بجائے سوسائٹی کے پاورفل لوگوں کو فالو کرنے لگتے ہیں، ان کے پیچھے جاتے. کیوں؟ اس لیے کہ سارے ٹرینڈز میں وہ ان کو فالو کرتے ہیں. کھانے پینے کا سٹائل ہو یا پہننے کا یا اوڑھنے کا، کچھ ہو، قرضے لے کے کریں، کچھ کریں، ہر چیز میں انہی کے پیروکار بنتے ہیں. آج بھی آپ دیکھیں لوگوں کی اٹریکشن کا باعث کون لوگ ہیں؟ سیلیبریٹیز. اب کیا کرتے ہیں وہ؟
اخباروں میں، نیوز پیپرز میں، ہر جگہ انہی کے بارے میں پڑھتے ہیں. اچھا ان کے بارے میں پڑھتے ہیں پھر کیا کرتے ہیں؟ ویسے ہی بننے کی کوشش کرتے ہیں، ویسے ہی کپڑے پہنیں گے، ویسے ہی انہی کے خیالوں میں رہیں گے اور انہی کو پوچھتے رہیں گے. یہ ہر دور کی کمزوری. اور اس میں آپ دیکھیں اچھے بھلے سمجھدار پڑھے لکھے لوگ جو دنیاوی اعتبار سے بڑے عقل مند ہوں گے، سارے اپنے دنیا کے معاملات میں سنجیدگی اختیار کرنے کے بعد اس معاملے میں آ کر انتہائی اپنی ویکنس کا ثبوت دیں گے. اور پھر آپ دیکھیے کہ سوسائٹی میں بہت سی غلط چیزوں کو کیسے کیسے خوبصورت نام دے کے پروموٹ بھی کیا گیا نا. تو یہ ساری چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں لوگوں کے لیے، عوام کے لیے، ایک عام انسان کے لیے. فَمَن يَمْشِ مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ، وہ انہی ٹرینڈز کو فالو کرتے رہتے ہیں. وہ آنکھیں اٹھا کے نہیں دیکھتے کہ کوئی سچائی بھی ہے معاشرے میں، کوئی سچ بولنے والا بھی ہے اور کوئی اللہ کی طرف بلانے والا بھی ہے اور وہ بات بھی کوئی اہم ہے اور اس کی بھی سننی چاہیے. وہ ان کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ یہ کیا باتیں کر رہے ہیں. کھانے کو تو ان کے پاس کوئی نہیں اور دنیا میں ان کے پاس کوئی بڑے محلات نہیں اور بہت بڑے ریسورسز نہیں، اور پھر یہ اللہ کے پیغمبر کیسے ہو سکتے ہیں اور اللہ نے ان کو کیسے چن لیا. اور طالوت کا قصہ یاد ہے نا آپ، کیا کہا تھا انہوں نے؟ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ، اس کے بس وہ مال ہی کوئی نہیں ہے. یہ کیسے چنا گیا؟ کیونکہ لوگ مال سے، شہرت سے، ان چیزوں سے لوگوں کو پرکھتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ نوح علیہ السلام نے وجہ بتا دی، اور یہ وجہ ہمارے لیے بھی ایک مثال رکھتی ہے. رب انہم عصونی، وہ نہیں مانتے. واتبعوا من لم یزدہ مالہ وولدہ الا خسارا ومکروا مکرا کبارا. ان سب نے مل جل کے ایک بہت بڑی چال چلی ہے. مکرن کبارا، کبارا جو ہے یہ کبیر سے مبالغے کا صیغہ ہے، بہت بڑا. اور مکر کس کو کہتے ہیں؟ خفیہ چال کو. تو بات یہ ہے کہ یہ ہر انسان کا مسئلہ ہے کہ ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی. انسان سرکشی دکھاتا ہے کب؟ جب وہ اپنے آپ کو بے نیاز پاتا ہے. ہمیں کسی کی ضرورت نہیں، ہمارے پاس سب کچھ ہے، ہم کیوں کسی کی سنیں؟ تو جن کے پاس سب کچھ ہوتا ہے وہ اس تکبر میں مارے جاتے ہیں، اور جن کے پاس کچھ نہیں ہوتا وہ انہی کو دیکھ دیکھ کے خوش ہوتے رہتے ہیں اور انہی کے نقش قدم پر انکار کر دیتے ہیں. لہذا اکثرہم فاسقین، میجورٹی پھر دین کی طرف آنے نہیں پاتی. یعنی تم اللہ کو کوئی امپورٹنس نہیں دیتے، عزت نہیں دیتے، اہمیت ہی نہیں دیتے، تمہارے دل میں کوئی قدر ہی نہیں ہے اس کی، حالانکہ اسی نے تم کو اتنے اہتمام سے پیدا کیا، اتنی سٹیجز سے گزار کے اور اتنے اچھے طریقے سے. جس نے تمہارے ساتھ اتنا کچھ کیا، تم اس کو کیا مقام دے رہے ہو؟ یہ مراد ہے. ما لکم لا ترجون للہ وقارا. کیا ہے تم کو؟ تمہاری عقل کہاں ہے؟ اب دیکھیے کہ ایک بچہ جن جن سٹیجز سے گزر کے بنتا ہے نا، ان میں سے پہلے مرحلے سے لے کے آخری مرحلے تک ہائی رسک پہ ہوتا ہے. چھوٹا سا ایک سیل کے اندر کا بھی ایک حصے میں، کل کسی سے بات ہو رہی تھی کہ کینسر کیسے ڈیولپ ہوتا ہے نا، تو اگر ایک انزائم جو ہے نا اس میں بھی بگاڑ پیدا ہو جائے نا، پورا سیل تو کیا، اگر سیل کا ایک حصہ جو ہے اس میں بھی خرابی ہو جائے تو وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو سکتا ہے معاملہ اور انسان کی ہلاکت ہو سکتی ہے. اگر انسان اپنے آپ کو دیکھے کہ کس طرح اللہ نے بنایا ہے، کتنے اہتمام کے ساتھ. اللہ چاہتا کن کہہ کے بندے کو یہاں کھڑا کر دیتا، تھک سے کسی کو بنا دیتا، لیکن اللہ نے خلقکم اطوارا، ایک سٹیج، پھر وہ گزری، پھر اگلی آئی، پھر اگلی آئی، پھر اگلی آئی. یعنی کتنا اہتمام ہے، کتنے مرحلے ہیں، کتنا پروسیجر ہے ایک لمبا، جس سے گزار کے تمہیں مضبوط باندھ کے نکالا اور ایک بہترین شکل میں پیدا کیا. ایک ایک بال اور ایک ایک جگہ سے تمہیں نکھار نکھار کے کتنا خوبصورت بنایا. آنکھوں کی شیپ، آنکھوں کے اندر کی پتلی دیکھیں، اس کے اندر کی لکیریں دیکھیں، بھووں کو دیکھیں، ان کے بالوں کو دیکھیں، کہاں کہاں جا کے کس رخ پہ سیٹ کیے. یہ اگر یہ اوپر سے نیچے لٹک رہے ہوتے اور یہ پلکیں جو کس طرح اوپر اٹھائیں. آنکھوں کا کٹ آپ دیکھیں، آس پاس کوئی جوڑ نہیں ہے اسکن پر. اگر یہاں سارے ٹانکے لگے ہوئے ہوتے اور سیے بھی ہوتے ہیں کہ کاٹ کے جو جوڑا ہوا ہوتا ہے، ادھر ادھر پیچز لگے ہوئے ہوتے تو ہماری شکلیں کیا ہوتی. کتنا اللہ نے ہمارے ساتھ احسان کیا ہے، کتنا اہتمام کیا ہے. اسی لیے کہتے ہیں ما لکم لا ترجون للہ وقارا. اس رب کو تم اتنی بھی امپورٹنس نہیں دیتے، اس کا کوئی مقام ہی نہیں تمہاری زندگی میں، جس نے تمہیں لائف دی، تمہارے اتنے چاؤ کیے. جیسے نا کہ کسی چیز کو اتنے لاڈ پیار سے اور اتنے چاؤ سے چھوٹے سے بڑا کیا. جب بچہ دنیا میں آ جاتا ہے تو ماں کیا کرتی ہے؟ ایک ایک سٹیپ اس کے، اب یہ یوں کرنے لگ گیا، اب یہ یوں کر رہا ہے، اب یہ یوں کر رہا ہے، ایک ایک سٹیپ، ایک ایک سٹیپ اہتمام اس کا. تو
وہ تو تم ماں کے پیٹ میں تھے، اللہ نے تمہارے لیے اتنا اہتمام کیا، اس رب کو تم کوئی جگہ نہیں دو گے اپنی زندگی میں، نہیں سوچو گے اس کے بارے میں، نہیں اس کی طرف آؤ گے، نہیں جھکو گے، نہیں عبادت کرو گے، نہیں اس کا شکر کرو گے، نہیں اس کا ذکر کرو گے. ما لکم لا ترجون للہ وقارا. وقار کا لفظ ہے نا، یہ توقیر اور عزت کے لیے ہے، امپورٹنس دینا، کسی کو اہمیت دینا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کیا تھا. ابتدا میں آپ کے فالوورز جو تھے وہ یعنی کمزور لوگ تھے، لیکن آہستہ آہستہ جب اسلام قوت پکڑا تو آپ آخری حصے میں پڑھیے اگر تاریخ کو، سیرت کو، تو آپ نے پھر ہر دوسری قوم کو جب پیغام بھیجا تھا تو ان کے ٹاپ لیول کو بھیجا تھا. کیونکہ اس کو ہرقل کو بھی جب آپ نے پیغام بھیجا تو کیا کہا کہ اگر اسلم تسلم اور تمہارے پیچھے جتنے مسلمان ہوں گے اس کا ثواب تمہیں ملے گا، اور اگر تم گمراہ ہوتے تو تمہارے پیچھے جو گمراہ ہوتے ہیں ان سب کی بھی سزا تمہیں ملے گی. تو پھر آپ نے سب سرداروں کو اور قبائل کے لیڈرز کو خطاب کیا تھا. تو یہ پھر ہر موقع کی بات ہے، یعنی آغاز میں ایک طریقہ ہے، آگے جا کر دوسرا طریقہ ہے. پھر عام الوفود جو آپ دیکھتے ہیں، وہ ساری تاریخ کو پڑھنا بہت ضروری. وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ، اور انہوں نے کہا کہ اپنے الہوں کو مت چھوڑنا. کنہوں نے کہا؟ قوم نے، اور قوم کے بڑوں نے، ایلیٹ نے کہا. کس سے کہا؟ اپنے چھوٹوں سے کہا. اس کی باتوں میں نہ آنا، اپنے الہوں کو مت چھوڑنا. وَلَا تَذَرُنَّ، اور نہ تم چھوڑنا، بالکل نہ چھوڑنا، وَدًّا، ود کو، وَلَا سُوَاعًا، اور نہ سُواع کو، وَلَا یغوث، اور نہ یغوث کو، وَیَعُوقَ، اور یعوق کو، وَنَسْرَ، اور نصر کو. یہ 5 بڑے تھے قوم نوح کے، جن کے بت بنا کر انہوں نے رکھے ہوئے تھے اور ان کو وہ پوجتے تھے. صحیح بخاری کی حدیث میں آتا ہے کہ یہ 5 نوح علیہ السلام کی قوم کے نیک آدمیوں کے نام تھے. جب یہ مر گئے تو شیطان نے ان کے عقیدت مندوں کو کہا کہ ان کی تصویریں بنا کر تو اپنے گھروں اور دکانوں میں رکھ لو تاکہ ان کی یاد تازہ رہے، اور ان کے تصور سے تم بھی ان کی طرح کی نیکیاں کرتے رہو. جب یہ تصویریں بنا کر رکھنے والے فوت ہو گئے تو شیطان نے ان کی نسلوں کو یہ کہہ کے شرک میں ملوث کر دیا کہ تمہارے آباء و اجداد تو ان کی عبادت کرتے تھے جن کی تصویریں تمہارے گھروں میں لٹک رہی ہیں. چنانچہ انہوں نے ان کی پوجا شروع کر دی. یعنی شرک جو ہے ایک دم نہیں آیا، سٹیپ بائی سٹیپ آیا، اور اس کی بنیاد کیا تھی؟ شخصیت پرستی. کہ دیکھو یہ نیک لوگ تھے، یہ جب زندہ تھے ان کو دیکھ کے تم کو خدا یاد آتا تھا، مر گئے اب ان کی تصویروں کو دیکھ کے خدا کو یاد کرو. ایک جنریشن نے تو ایسا ہی کیا، ان کی تصویریں دیکھ دیکھ کے خدا کو یاد کرتے رہے، لیکن اگلی جنریشن تصویروں کو دیکھ کے خدا تو بھول گیا پر انہی تصویروں میں کھو گئے. پھر آگے جا کے انہوں نے ان کے مجسمے بنا لیے، اور اس طرح وہ تصویریں مجسمے بن کے شرک پرستی کا گڑھ بن گئی. اسی لیے اسلام میں تصویر کوئی پسندیدہ چیز نہیں، اور خاص طور پر ہاتھ سے بنانا شدید ممانعت ہے اس کی. اور آپ دیکھیے کہ یہ جو ان کا نظریہ تھا یہ آج بھی پایا جاتا ہے بعض لوگوں، تصور شیخ کے نام سے. بعض لوگ جو بزرگوں سے بیعت کرتے ہیں تو وہ اس بیعت میں کیا ان کو بتاتے ہیں کہ تم جب ذکر کرو تو اپنے شیخ کو یاد کرو اور ان کی تصویر سامنے رکھو، اور ان کو یاد کر کے تم اللہ کو زیادہ یاد کر سکو گے. اور یہیں سے پھر آگے شرک پھیلا. خواجہ معین الدین کے دربار پہ شاید لکھا ہوا ہے، یا بہرحال ان کے بارے میں آتا کہ حقیقت میں دیکھو تو خواجہ خدا ہے، خواجہ کے در پہ سجدہ روا ہے، کہ خواجہ نے ہمیں خدا سے ملایا، لہٰذا خواجہ ہی اصل چیز ہے، اور خدا جو ہے وہ خواجہ کے روپ میں زمین پہ اترا ہوا ہے. تو یہ شرک ہے. اس سے آپ یہ بھی اندازہ لگائیں کہ کس طرح شیطان لوگوں کے ذہنوں پر اثر انداز ہوتا ہے اور حقائق کو کچھ سے کچھ کر دیتا ہے. تو کہا کہ تم اپنے الہوں کے مت چھوڑنا نوح کی باتوں میں آ کر، اور ود اور سوا کو نہیں چھوڑنا. اور ود کہتے ہیں کہ دراز قد مرد کا مجسمہ تھا، سوا عورت کا تھا، یعنی دیوی بنائی ہوئی تھی. یغوث جس سے فریادیں کرتے تھے شیر کی شکل میں تھا. یعوق جو ہے وہ آق سے مصیبتوں کو دور کرنے والا، وہ گھوڑے کی شکل میں تھا. اور نصر جو تھا وہ گدھ کی شکل میں، ولچر، گندگی کی انتہا. پوجا بھی تو کس کو؟ اسفل سافل. انسان جب شرک کرتا ہے نا تو سب نچلوں سے نچلا ہو جاتا ہے، پھر ہر چیز کو ہی پوجنا شروع کر دیتا ہے. وہ تو پھر اوور دا ٹائم وہ گزرتے پھر وہ ان سے مختلف طرح کے نظریات وابستہ ہو گئے کہ یہ مثلا شیر کی طرح بہادر تھے تو اب وہ ان کی شکل نہیں، اب وہ شیر حاوی ہو گیا اس پر. اسی طرح گدھ اور گھوڑا، تو
کتابوں میں اسی طرح آتا ہے کہ یہ اب انہوں نے لیٹر ان کی شکل. ابھی آپ دیکھیں جیسے مختلف قومیں جو بت پرستی کرتی ہیں تو انہوں نے انسان نہیں بلکہ جانوروں کی شکل میں بت بنائے ہوئے ہیں، اور وہ اصل میں ان کو ان انسانوں کا بھی اوتار بنایا ہے کہ یہ ان کی جو اس سے ایک خصوصیات ہے، یعنی ان کے اندر جو خصوصیات وہ سمجھتے ہیں وہ خصوصیات انہوں نے پرسونیفائی کر دی اور مختلف جانوروں کی شکلوں میں بت بنا دیے. وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا، اور انہوں نے بہت ساروں کو گمراہ کر دیا. کنہوں نے؟ ان بتوں نے، ان خداؤں نے نام نہاد. اسی لیے ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی نا، وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ. تو یہ جو مجسمے ہیں یہ بذات خود لوگوں کے لیے گمراہی کا سبب بن جاتے، کیونکہ وہ ایک چیز مل جاتی ہے نا نسب کی بھی، اور پھر اس کے اندر بھی ایسی ایسی اٹریکشنز رکھتی ہیں. ان کو طرح طرح کے لباس پہناتے ہیں، بعض اوقات طرح طرح کے ان کو کلر دیتے ہیں، ان کے اوپر جا کے نظر و نیاز رکھتے ہیں، خوب گولڈ پہنایا ہوتا ہے. تو وہ ایک فینسی قسم کا جو ہے شو وہ لوگوں کے لیے اٹریکشن کا سبب بن جاتا ہے. رب انہن اضللن کثیرا من الناس. کیونکہ شخصیت پرستی جو ہے وہ ہر دور میں بت پرستی کا ذریعہ بنی ہے، اور پھر وہ آگے جا کر شرک کا ذریعہ بنی. اور پھر آپ دیکھیے افسوس کی بات کہ جو لوگ خود دین کا پیغام لے کر آئے انہی کو لوگوں نے شرک کی اماجگاہ بنا لیا. اب آپ دیکھیے برِ صغیر پاک و ہند میں بھی جن لوگوں نے اسلام کی خدمت کی اور خوب خوب دین پھیلایا، جن کے ہاتھوں پر ہزاروں لاکھوں لوگ مسلمان ہوئے، لوگوں نے انہی کو خدا بنا دیا، انہی کی قبریں پوجنا شروع کر دی. تو یہاں بھی یہی مسئلہ تھا. تو بات یہ ہے کہ شرک کیا ہے؟ دراصل اللہ سے دوری. لہذا دین کی تبلیغ اور تعلیم میں اہم ترین چیز کیا ہے کہ لوگوں کو اللہ سے جوڑا جائے، اللہ ہی کی طرف مائل کیا جائے اور ادھر ہی کا رستہ دکھایا جائے. کیونکہ ہوتا کیا ہے، اگر آپ کسی دکھ کے مارے شخص کو، کسی مصیبت زدہ کو مدد دیتے ہیں تو وہ شیطان اس کو کیا سجاتا ہے، یہ اس نے کیا تمہارے لیے، لہذا اب سب کچھ اسی کے اوپر ہے اور آئندہ بھی یہی تمہیں سب کچھ دے گا، لہذا ہر چیز اسی کو سمجھو. اور وہ آہستہ 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 انسان کو شرک کے قریب لے جاتا ہے. اب کیا ہوا؟ مما خطیاتہم اغرقوا، اپنی خطاؤں کی وجہ سے وہ غرق کر دیے گئے. اور اس کی تفصیل آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ کس طرح قوم نوح پر طوفان آیا. مما خطیاتہم اغرقوا، خطیات کس کی جمع ہے؟ خطیئتن. خطیئتن کا معنی ہوتا ہے جان بوجھ کے کی ہوئی غلطی. اپنی خود کی ہوئی غلطیوں کی وجہ سے اغرقوا، غرق کر دیے گئے. فادخلوا نارا، پھر آگ میں داخل کر دیے گئے. اب یہ ماضی مجہول کا صیغہ ہے، غرق کر دیے گئے، کر دیے گئے نا، ہو چکا نا، یہ اسی کے وزن پر ہے. ادخلوا، داخل بھی کر دیے گئے، ہو چکے. ایک تو ہے آگ کا عذاب جو کل قیامت کے دن ہوگا جہنم کی شکل میں، اور ایک اس سے پہلے کون سا ہے جس میں کر دیے گئے، قبر کی طرف اشارہ ہے، اور عذاب قبر برحق ہے. اب یہ پانی میں گئے تھے، پانی میں تو آگ نہیں ہوتی، تو یہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ ایک طرف پانی کا ذکر ہے جس میں غرق ہوئے، جس کی تفصیلات پوری طرح پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں، اور دوسری طرف آگ ہے. پانی ان کے لیے آگ بن گیا، بظاہر تو کہیں شعلے نہیں. اور یہ جو آگ تھی یہ جہنم کی آگ نہیں ہے، یہ جہنم سے پہلے کی آگ ہے جو قبر کی شکل میں. اور چونکہ یہ باقاعدہ دفن تو نہیں کیے گئے تھے لیکن ان کی باڈیز کہاں گئی؟ آخر زمین میں گئی نا، مٹی میں گئی. تو قبر 4 فٹ کی بھی ہو سکتی ہے اور قبر 400 میل پہ بھی پھیلی ہو سکتی ہے. اگر کسی کے جسم کی خاک اڑ کے ساری زمین پہ پھیل گئی ہے تو پھیل جائے، کیا فرق پڑتا ہے؟ اللہ کو اس سے کیا فرق؟ آپ دیکھیے اتنے سیارے ستاروں میں ہماری زمین کا سائز ہی کیا ہے اللہ کے سامنے؟ کچھ بھی نہیں. یہ تو ہمیں لگتا ہے نا کہ اتنا بڑا فاصلہ، اور یہ پانی اور یہ مٹی اور یہ آگ اور یہ ہماری باتیں. لیکن اس آیت سے بھی، اور پیچھے آل فرعون وہ بھی پانی میں ڈوبے تھے، اور وہاں کیا آتا ہے؟ صبح شام آگ پہ پیش کیے جاتے ہیں. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ. جب قیامت آئے گی تو کہا جائے گا آل فرعون کو شدید عذاب میں ڈالو. دونوں پانی کے ساتھ مرے ہیں، دونوں پانی میں ڈوبے ہیں، اور دونوں کے لیے آگ کی بات ہو رہی ہے. تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی پانی میں ڈوب کے مرے یا کسی کو جانور کھا جائے، کوئی کسی کنویں میں گرے
یا کوئی جل کے مرے یا کہیں بھی، قبر کا عذاب ہے، وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، کیونکہ وہ تو اس کی دنیا نا، ہماری دنیا تو ختم۔ حدیث میں آتا ہے، اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، کان کھول کے سننے والی، حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے نہیں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نماز پڑھی ہو اور عذاب قبر سے اللہ کی پناہ نہ مانگی ہو۔ یہ حضرت عائشہ فرما رہی ہیں، اور صحیح مسلم کی روایت ہے، صحیح حدیث ہے، کہتی ہے میں نے نہیں دیکھا کہ آپ نے کوئی نماز پڑھی اور عذاب قبر سے پناہ نہ مانگی ہو۔ اور عذاب قبر کا بیان کتاب میں آپ مزید تفصیلات دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح صحابہ کرام رویا کرتے تھے قبر کو یاد کر کے اور ڈرتے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آنسوں سے داڑھی بھیگ جاتی اور کہتے قبر پہلی منزل، اگر اس میں کوئی کامیاب ہو گیا، پار لگ گیا تو آگے بھی کامیاب ہے، اور اگر یہاں پکڑ ہو گئی تو آگے تو مشکل مرحلے۔ لیکن ہم مسلمانوں میں سے ہی بہت سے لوگ عذاب قبر کو خیالی بات بتاتے ہیں اور کہتے ہیں وہ روح پہ ہوگا اور معلوم نہیں کس پہ۔ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے، روح پہ کرے، جسم پہ کرے، لیکن صحیح عقیدہ اس میں کیا ہے کہ روح اور جسم دونوں کے لیے۔ بظاہر مٹی میں جسم ہو سکتا ہے لیکن اس پہ کیا گزر رہی ہے اللہ کو پتا ہے، ہمیں نہیں پتا۔ مما خطیاتہم اغرقوا فادخلوا نارا، اغرقوا فادخلوا دونوں ہو چکا ہے۔ فلم یجدوا لہم، پھر نہ پایا انہوں نے اپنے لیے، من دون اللہ انصارا، اللہ کو چھوڑ کر کوئی مددگار، اور اللہ کو تو انہوں نے پکڑا ہی نہیں تھا، اللہ کیسے مدد کرتا انہیں کوئی انصار نہیں ملے، کوئی مددگار نہیں ملے کہ جو اللہ کی پکڑ سے اس عذاب اور آگ سے ان کو نکال لیں۔ اب یہ بات کیوں کی گئی؟ اللہ کے سوا کوئی انصار نہ ملے، ہے ہی کوئی نہیں۔ یہ بھی انڈائریکٹلی توحید ہی کی بات ہے، اللہ ہی کو پکڑو، کوئی اور ساتھ نہیں جائے گا قبر میں۔ آپ دیکھیں کہ آج اگر ہم کسی انسان کے اوپر اتنا بھروسہ کر بیٹھتے ہیں کہ یہ ہماری مشکلیں آسان کرے گا، تو کہاں تک کرے گا؟ کتنی بھی آپ اس سے توقع رکھیں، قبر میں تو کوئی ساتھ نہیں جاتا، ماں نہیں جاتی، اولاد نہیں جاتی، کون جائے گا؟ کوئی نہیں جائے گا۔ اور آپ دیکھیں کہ عذاب قبر کی حدیثیں اگر آپ پڑھیں تو پتہ چلتا ہے کہ جو فرشتے مردے کو مارتے ہیں ہتھوڑوں سے، اس آواز کو جن و انس کے سوا سب سن سکتے ہیں۔ وہ چیختا ہے، پکارتا ہے، ہمیں تو آواز نہیں آتی، ہم تو نہیں سنتے کیا ہو رہا ہے، اس پر کیا گزر رہی ہے۔ لہٰذا قبر میں بھی ساتھ ہے تو صرف اللہ ہی کا ہے، لہٰذا اس ساتھ کے لیے کیا ضروری ہے؟ اب رات کی تنہائیوں میں اللہ کو پکارا کریں، آنکھ کھلے قبر کے عذاب سے پناہ مانگا کریں، کیونکہ رات کی تنہائی، اندھیرے کا وقت ایسا ہوتا ہے جب واقعی قبر یاد آتی ہے، دن کو نہیں آتی اتنی، آئے بھی تو ہمیں اور اتنی مصروفیات ہوتی ہیں کہ وہ دل پہ نہیں جمتی، لیکن رات کو جب آنکھ کھل جاتی ہے نا، چاروں طرف اندھیرا ہوتا ہے اور اکیلے اٹھ کے کہیں جانا پڑے، اس وقت دعا مانگا کرے پھر، کیونکہ وہ ایک تو رات کی گھڑیوں میں اس طرح دعا قبول بھی ہوتی ہے، اور دوسرے یہ کہ دل سے نکلتی ہے اس وقت دعا۔ فَلَمْ يَجِدُوا لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ أَنصَارًا، کوئی انصار نہیں، کوئی مددگار نہیں، اکیلی کوٹھڑی ہے، تنہائی کا گھر ہے، کیڑوں کا گھر ہے۔ وَقَالَ نُوحٌ، اور نوح نے کہا تھا، ربی، اے میرے رب، لا تذر، نہ تو چھوڑ، علی الارض، اس زمین پر، من الکافرین، کافروں میں سے، دیارا، کوئی گھومنے والا۔ دیار اصل میں دیوار تھا، اور دیوار اصل میں دور سے ہے، دال واورے، دور سے، دور ہوتا گھومنا، دورہ، دوران، یہ جو دوران خون ہے نا، یہ بھی کیا ہے دراصل جسم میں سرکولیشن آف بلڈ۔ تو دیار کیا ہے؟ دور سے، دار سے، دار کہتے ہیں گھر کو، گھر میں کیا ہوتا ہے؟ بستے رہتے، یعنی زمین پہ کوئی بسنے والا نہ چھوڑ، اور اسی طرح دار یا دور کا مطلب ہوتا ہے گھومنا، زمین پہ کوئی گھومنے والا نہ رہے، یعنی کوئی جاندار باقی نہ رہے اب، اور کون سا؟ کفر کرنے والوں میں سے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ نوح علیہ السلام نے بد دعا کیوں کی اور کب کی، اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ نہیں کہ ایک دن بعد نہیں سنی تو اگلے دن انہوں نے کہا کہ اللہ ان سب کو اٹھا لے۔ یہ اس وقت انہوں نے کہا جب وہ اپنی قوم سے بالکل مایوس ہو گئے تھے، اور بیسیکلی انہوں نے گیو اپ نہیں کیا تھا، یہ قوم تھی جس نے کہا کہ بس اب بس کر دو۔ سورۃ ہود آیت 32 میں آتا ہے، قالوا یا نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا سأل سائل بعذاب واقع۔ یہ وہی قصہ ہے، یہاں بھی خود مانگا تھا انہوں نے کہ نوح تو نے بہت جھگڑے کیے ہم سے، بہت زیادہ ہم سے لڑائیاں کر لی ہیں تم نے، بہت سمجھا لیا، اس کے بعد اب مت سمجھاؤ،
فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا، لے آؤ عذاب جس کو تم کہتے ہو لاؤں گا، جس سے تم ہمیں ڈراتے ہو، لے آؤ۔ تو نوح علیہ السلام نے کیا کہا؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا وَقَالُوا مَجْنُونٌ وَازْدُجِرَ فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانتَصِرْ۔ جب بالکل آخر ہو گئی، انتہا ہو گئی، تو اس وقت انہوں نے دعا کی تھی اللہ تعالیٰ سے، اور اللہ تعالیٰ نے خود بھی بتا دیا تھا۔ سورۃ ہود میں آتا ہے وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ۔ نوح، اب اس کے بعد تیری قوم میں سے کوئی ایک بھی ایمان نہیں لائے گا، اب کوئی نہیں ایمان لائے گا۔ اب آپ دیکھیے، پیغمبر جلدی نہیں کر رہے، پیغمبر بے صبرا پن نہیں کر رہے، پیغمبر اپنا کام کیے چلے جا رہے ہیں۔ ایک طرف قوم کہتی ہے اور نہیں چاہیے، اب عذاب لے آؤ، دوسری طرف اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں نوح اب کوئی بھی نہیں ایمان لائے گا۔ دیکھیے 950 سال زندہ رہتے ہیں، ایک جنریشن آتی ہے اور جاتی ہے، اور اگلی جنریشن اور پھر اگلی اور پھر اگلی، صرف بگاڑ ہی بگاڑ ہے۔ اور اب تو معاملہ یہاں تک پہنچا کہ اس سے اگلی جنریشن میں ایک بھی مسلمان نہیں ہوگا، تو پھر کیا فائدہ ایسے لوگوں کا زمین پر رہنے کا؟ تو انہوں نے کہا کہ یا رب بس تو اب ان کو اس طرح اٹھا کے زمین پر ایک بھی ان میں سے باقی نہ رہے۔ کیوں؟ انک ان تذرہم، اگر تو نے ان کو چھوڑ دیا، یضلوا عبادک، یہ تیرے بندوں کو بھٹکا دیں گے۔ ان میں سے اگر کوئی ایک بھی بچا تو وہ کیا کرے گا؟ دوسروں کو بھی بھٹکا دے گا۔ یہ اتنے بگڑے ہوئے لوگ ہیں۔ ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، اور سوائے کافر و فاجر کے کچھ نہیں جنم دیں گے، ان کی اولادیں اور نسلیں بھی یہی کچھ ہوں گی، لہذا تو کیا کر، اب ان کو اٹھا لے۔ فاجر کہتے ہیں گناہگار، اور کفار کہتے ہیں بہت زیادہ کفر اور ناشکری کرنے والا۔ تو نوح علیہ السلام نے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے دعا سن لی۔ وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِن قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، اور ایک اور جگہ ہوتا ہے فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ، ہم نے سن لی دعا، کتنے اچھے ہم دعائیں سننے والے۔ اور سورۃ القمر میں تفصیل آتی ہے فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانتَصِرْ فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَىٰ أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ وَحَمَلْنَاهُ عَلَىٰ ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا۔ تو اللہ نے کام تمام کر دیا ان کا۔ اب یاد ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے بھی یہی کہا تھا نا، ربنا انک آتیت فرعون وملأہ زینۃ واموالا فی الحیاۃ الدنیا ربنا لیضلوا عن سبیلک ربنا اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب الالیم۔ تو مال اور اولاد کی کثرت نے ان کے اندر ایسا بگاڑ پیدا کر دیا کہ اب یہ تیرے راستے پہ نہیں آئیں گے۔ اور اس کے بعد اختتام پر دعا کرتے ہیں رب اغفر لی ولوالدی، اے میرے رب مجھے بخش دے اور میرے والدین کو بخش دے، وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ، اور ہر اس شخص کو بخش دے جو میرے گھر میں داخل ہو جائے، مؤمناً، مومن ہو کر، ایمان لا کر۔ پوری صورت میں استغفار کی کتنی کثرت ہے نا، سارا کچھ کر کے پھر بھی استغفار کر رہے ہیں، رب اغفر لی ولوالدی وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اور مومن مردوں کو بھی بخش دے اور مومن عورتوں کو بھی۔ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا، اور نہ اضافہ کر ظالموں کو سوائے ہلاکت کے۔ ظالموں کو اب تو اٹھا لے۔ تبارا تبر سے ہے، تے بیرے، تبرناہ تتبیرا، وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا۔ اور اس میں آپ دیکھیے کہ دعا جو ہے پہلے اپنی بخشش کی، پھر والدین کی بخشش کی، اور پھر مومنوں کی بخشش کی، مومنوں کی بخشش کی، اور اس میں اولاد اور باقی سب بیچ میں ہی آ جاتے ہیں، کیونکہ ان کا ایک بیٹا ایمان نہیں لایا تھا، اس کو کہا بھی انہوں نے کہ تم ایمان لے آؤ، یا بنی ارکب معنا، لیکن اس نے کہا سآوی الی جبل، اس وقت بھی اللہ کو چھوڑ کے کہا پہاڑ پناہ دے گا مجھے، کہا لا عاصم اليوم من امر اللہ، کوئی نہیں پناہ دے سکتا، لیکن نہیں مانا تو فکان من المغرقین، غرق ہو گیا۔ اس کے بعد بھی نوح علیہ السلام جو تھے وہ دکھی ہوئے اور اللہ سے دعا کی، تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ نہیں، انہ لیس من اہلک، فیملی کی ڈیفینیشن ہی اور ہے، اہل تو کوئی اور ہوتا ہے۔ ایک ڈیفینیشن ڈکشنری کی ہوتی ہے، فیملی کیا ہے اور اہل کیا ہے اور خوشی کیا اور غم کیا ہے، اور ایک ڈیفینیشن انہ لیس من اہلک اللہ کی ہے، اور اصل وہ ہے جو اللہ نے بتا دی کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے۔
ہمیں چیزوں کو اپنے پیمانے سے نہیں دیکھنا چاہیے، اللہ کے پیمانے سے دیکھنا چاہیے کہ وہاں کس چیز کی قبولیت ہے۔ اس میں آپ دیکھیے کہ نوح علیہ السلام کا قول کتنا زیادہ کوٹ کیا گیا نا، یعنی پوری سورت جو ہے وہ قال اور قال نوح اور پھر ان کی سپیچز ہیں اور ان کی فریادیں ہیں اور ان کی دعائیں ہیں اور ان کی جو گفتگو ہے، اور آپ دیکھیے کہ پوری سورت اول سے آخر تک ایک ہی مضمون کے گرد گھومتی۔ اور اگر آپ دیکھیے کہ قرآن مجید میں جہاں جہاں بھی نوح علیہ السلام کا ذکر ہے، سارے واقعات کو لیں، بات ایک ہے لیکن سٹائل آپ لینگویج کا دیکھیں ہر جگہ مختلف ہے۔ اگر ہم مثلا ایک سٹوری لکھیں تو زیادہ زیادہ کتنے انداز میں لکھ سکتے ہیں، کتنے سٹائل کر سکتے ہیں، یعنی تحریر کے نہیں کر سکتے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ بہت کوشش بھی کرتے ہیں، بہت سمجھاتے ہیں، لیکن کسی کو سمجھ ہی نہیں آتی بات۔ اب ایسے میں اگر انسان یہ شکوہ کرتا رہے یا روتا رہے کہ کوئی سمجھتا نہیں اور مایوس ہو، شیطان کا اس وقت کام کیا تھا کہ فوراً انسان کو اس کے رستے سے ہٹانے لگتا ہے اور کچھ اور کرو، کوئی فائدہ نہیں کرنے کا۔ تو اس میں ایک بہت بڑا سبق یہ ہے کہ انسان کو جو کرنا ہے وہ تو کرنا ہے، نا امید نہیں ہونا، مایوس نہیں ہونا۔ اور اس میں آپ دیکھیے کہ بہت بہت تکلیف دہ لیکن بہت بڑی حقیقت ہے کہ آپ کی بیوی اور آپ کا بیٹا وہ تک نہیں مانے تھے۔ پیچھے ہم نے سورۃ تحریم میں ان کی بیوی کے بارے میں پڑھا اور سورۃ ہود میں بیٹے کے بارے میں تفصیل آتی ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں سوسائٹی کا کتنے سخت قسم کے لوگ ہوں گے۔ یعنی یہ ایک طرح سے ان کا اعمال نامہ ہے پورا کہ ان کی دعائیں کیا تھی، ان کے دل کے جذبات کیا تھے، ان کا کام کیا تھا، ان کا عمل کیا تھا، اور یہی چیز اصل میں مطلوب ہے۔ لیکن جب ہم حدیث شفاعت پڑھتے ہیں تو کتنا ڈر لگتا ہے نا، اتنا کام کرنے کے بعد جب لوگ ان کے پاس جائیں گے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے سفارش کریں کہ حساب قائم کیا جائے، تو وہ کیا کہیں گے کہ میں نے ایک ایسی دعا کی تھی جو اللہ کو پسند نہیں آئی تھی، میں نہیں کر سکتا، تم ابراہیم کے پاس جاؤ۔ عاجزی آپ دیکھیں آخری دم تک، سب کچھ ہو گیا پھر کہتے اللہ مجھ کو معاف کر دے۔ ارے پیغمبروں کو تو اللہ نے ویسے معاف کیا ہو۔ یعنی کمٹمنٹ جو ہے کسی بھی چیز کے ساتھ اور اس کی جو سچائی ہے کہ جینا مرنا پھر بس اسی کے ساتھ وابستہ ہے۔
atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Quran vocabulary 100%. The best application to understand Quran. Study with flashcards. Word list. Learn 25% of Quran vocabulary in 7 days. Multiple MCQs to practice and test vocabulary. Single choice. Multiple choice. True, false. Bookmark difficult words. Study wrongly answer words. Test your skills. 12 essential grammar lessons at Learn Quranic Grammar. You can select number of word to study from bookmarks. Select number of times wrongly answered words for study. Test your skills with multiple choice, flashcard, true, false, matching words and single choice MCQs. Grammar lessons are available in PDF format. Native Quranic and Urdu fonts. Available at Google Play and Apple App Stores. Download it today to contribute in the Islamic Apps Development Project. Quran vocabulary 100% in Urdu. Visit smartappsweb.com.